السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے پھول کھلنے کی رت۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ مرزا۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک تو کراچی کی اس تیزی سے بڑھتی آبادی، اوپر سونے پہ سہاگا یہ فلیٹ سسٹم۔ بالکنی میں کھڑے ہو جائیں تو سامنے سیڑھیوں پر اترتے چڑھتے انسان یوں محسوس ہوتے کہ بس ذرا کوشش کی اور بالکنی میں ہی کود جائیں گے۔ گھر سے بے حال ہو کر کھڑکیاں کھولی جائیں تو اگر کسی کے بیڈ روم میں نظر پڑ جائے تو مارے شرم کے پردہ کھینچ لینے کے سوا چارہ نہ رہے۔ کبھی جو بھٹکی ہوئی نگاہ کسی کے کچن میں جا پڑے تو سوندھی سوندھی خوشبوئیں سیدھی نتنوں سے ٹکرا کر معدے کی حالت غیر کر دیں۔ گھر سے نکلے تو سیڑھیوں پر دو چار ایک ساتھ ہوں تو دھکم پل کے بغیر چارہ نہ رہے۔ ہائے اللہ نے ہمیں زمین کیوں نہیں دی، یوں ہوا میں معلق رہنے سے کہیں بہتر تھا۔ 1.5 انچ کی زمین ہی ہوتی، وہ سلگ سلگ کر بلبلا کر رسی سے کپڑے کھینچتے ہوئے لمبی لمبی آہیں بھی بھر رہی تھی۔ اتنی شدت کے ساتھ اسے اپنی زمین کی خواہش کبھی نہ جاگی تھی، مگر گزشتہ 3 دنوں سے سامنے بالکنی میں کھڑے مستنڈے کو دیکھ کر جان سلگ رہی تھی۔ ایک تو کمرے بھی کل 3 تھے، ایک ابا کا، ایک نام نہاد ڈرائنگ روم جس میں بیکار فرنیچر ہی سجا رکھا، اور ایک یہ خوار کمرہ جو بقول مکینوں کے لڑکیوں کا کمرہ ہے، اور اسی میں بالکنی تھی جس میں دن میں 100 کام پڑتے تھے۔ مختصر ترین دھوپ یہیں احسان کر جاتی تھی، سو کپڑے یہیں سوکھتے تھے۔ فلیٹوں کی چھتیں تو صرف لڑکوں کے پتنگ اڑانے کے لیے بنی تھیں، کبھی کسی نے کپڑے سکھانے کے لیے لٹکا دیے تو دوسرے دن غائب، اور وہ کم از کم ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اماں پہلے ہی رو دھو کر سال میں 2 جوڑے بنا کر دیتی تھیں، اس میں بھی کہیں چوری ہو جاتے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا، اور وہ نگاہوں کے سامنے ہی کپڑے سکھا کر مطمئن رہتی تھی۔ رہی صحیح کسر اماں نے اسی بالکنی میں مرغیوں کا ڈربہ بنا کر پوری کر دی تھی۔ سارا کمرہ معطر رہتا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مرغیاں اس کی اور وہ مرغیوں کی دشمن تھی۔ کتنا شور مچایا تھا۔ اماں خدا کے واسطے 3 کمروں کے فلیٹ میں مرغیاں پالنے کی کیا تک ہے؟ ایک تو سارا دن نشریاتی رابطہ چوں چوں جاری رہتا، اور پیچھے سے سارے کمرے میں خوشبو آمیز نشانیاں یوں شان سے چھوڑی جائیں جیسے سونا اگلتی جا رہی ہیں۔ وہ باقاعدہ اماں سے جھگڑ بھی چکی تھی، یا یہ کم بخت شہزادیاں رہیں گی یا وہ خود۔ حد ہوتی ہے کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ ہائے میرا تو دل چاہتا ہے کہ کمبختوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر تیسری منزل سے نیچے پھینک دوں۔ اس نے آخری جملہ آہستگی سے سمرا کے کان میں کہا تھا۔ سارے گھر کی بچی کچی روٹیوں کو اماں پانی میں بھگو کر اسے تھماتے ہوئے کہتی، جا مرغیوں کے پاس رکھا، اور وہ بالکنی میں جانے سے جتنا بچتی اتنا ہی کام پڑتا تھا۔ اس نے گھنی مونچھوں تلے دانتوں کی نمائش کرتے اس 6 فٹے کو گھور کر دیکھا، مگر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ گڈ رسپانس سمجھ کر مزید پھیل کر کھڑا ہو گیا، اور اس طرح جواباً گھورنے لگا جیسے اس کا پیدائشی حق ہو۔ ابیرہ کو پہلے تو خیال آیا کہ ایک بدبو کے بھپکے میں وسیع مرغی ہی کمبخت کے اوپر اچھال دے، مگر دوسرے ہی لمحے اس خیال کو رد کر دیا۔ مبادہ یہ اسے تحفہ ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ اب مرغیاں اتنی سستی بھی نہ تھیں، اور بلا وجہ اس لفنگے کے دوپہر کے کھانے کی بچت ہو جاتی۔ لو ٹھوسو ٹھوسو، سارا راشن تم ہی کھا جاؤ، جانے ہم تمہیں کب کھا سکیں گے۔ اس نے بڑا سا تھال ڈربے کے اندر پٹک دیا۔ اس لمبو کا سارا غصہ بھی انہی پر نکالا، اور مرغیاں اس سے بے خبر کہ بی بی ابیرہ پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، بھیگی روٹی پر دھاوا بول بیٹھیں، اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ لو جی ایک اور نئی مصیبت۔ ابا کے کمرے کی کھڑکیاں جو جھاڑ پونچھ کے لیے کھولیں تو کیا ہی نمونہ دید کی پیاس لیے اپنی بالکنی میں مٹر گشت کر رہا تھا۔ یہاں کی کھڑکیاں کیا کھلیں، اس کے دل کی کھڑکیاں بھی دھڑا دھڑ کھلتی چلی گئیں۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پردے کھینچ دیے، مگر اب دوسری سمت ٹیپ کا سہارا لیا گیا۔ نہایت بےہودہ بول اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ اے پڑوسن کی لڑکی، تجھے دیکھ طبیعت پھڑکی، نہ بند کر کھڑکی، نظارہ لینے دے۔ گویا ساری تیاریاں بالکنی میں ہی کر رکھی ہیں۔ فلیٹوں میں رہنے والے شتر بے مہار بیٹے تو بیچارے سردی ہو گرمی ہو بالکنیوں میں سڑتے نظر آتے ہیں، یا کسی آخری فلیٹ کی سیڑھی پر جمکٹا لگائے آتے جاتے لوگوں پر ریمارکس پاس کرتے۔ راحیلہ کا خیال تھا کہ وہ اپنے حسن کی وجہ سے مغرور ہے اور کسی لڑکے کو گھاس نہیں ڈالتی۔ بھئی مجھے کیا پتا کہ یہاں کے لڑکوں کی خوراک گھاس ہے، اب منگوا کر کسی دن سب کو اکٹھا ڈال دوں گی۔ راحیلہ اس کے جلے ہوئے انداز پر محظوظ ہو کر بولی، سب لڑکے تم پر مرتے ہیں اس لیے تم اتراتی ہو، اترانے کے لیے کسی کا مرنا ضروری تو نہیں ہے، اور یہ تمہارے پاس اس موضوع کے علاوہ کوئی باتیں نہیں ہیں۔ وہ گیلے بالوں کو لپیٹ کر بینڈ ڈالتے ہوئے بولی، اچھا چلو تانیہ کی طرف چلتے ہیں، بڑے دنوں سے اس نے بھی شکل نہیں دکھائی۔ ہاں مجھے بھی اس کی طرف جانا تھا، اماں نے کھیر پکائی ہے، اس کے یہاں بھی بھیجنی ہے۔ اس نے الماری سے اپنی سفید چادر نکالی اور باورچی خانے سے کھیر کا پیالہ اٹھا لائی۔ انہیں ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے یہاں رہائش اختیار کیے ہوئے۔
مگر ان 6 ماہ میں اسے کوئی 6000 مریض عشق نظر آ گئے تھے۔ گویا عاشقوں کا تربیتی ادارہ ہو گیا۔ وہ دونوں نیچے اترنے لگیں تو دوسری منزل کی آخری چند سیڑھیوں پر بیٹھے کئی بیکار نظر آئے جو ان دونوں کو دیکھتے ہی چوکنے ہو گئے۔ کسی نے اپنے کالر درست کیے تو کوئی بال سنوارنے لگا۔ دیکھو اشر، وہ آ رہی ہے اسی طرف۔ کون؟ ابے وہی تیسری منزل والی۔ دبی دبی سرگوشیاں ابھرنے لگیں مگر اس نے قطعی کان نہ دھرے۔ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ کسی منچلے نے اپنی بےسوری آواز کا جادو جگانا عین فریضہ جانا اور جواباً راحیلہ نے فرش پر پڑا گتے کا ڈبہ اس کی جانب اچھال دیا۔ ٹماٹر ہوتا تو وہ کھینچ مارتی بے سورے کو۔ تو بھی کوئی بات نہیں، آج یہ آیا ہے، کل ٹماٹر اور پرسوں دل آ جائے گا۔ برجستہ جواب انتہائی بےہودہ تھا۔ منہ دھو رکھیے۔ راحیلہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ انہیں گھورا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے گئی۔ دل توڑ کے ہنستے ہیں، یہ اچھا تو نہیں ہے۔ دیکھو تو ذرا مڑ کے، یہ ہوتا تو نہیں ہے۔ مقابل ڈھٹائی کی انتہا تھی۔ روز کا معمول تھا۔ شرمندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ مگر وہ سخت خائف سی راحیلہ کو لے کر نیچے اتر گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان کے منہ لگنے کی؟ یہ یوں نہیں سدھریں گے کمبخت، یہ یوں بھی نہیں سدھریں گے، بلکہ سدھریں گے ہی نہیں۔ وہ ہنسنے لگی اور راحیلہ بھی ہنس دی۔ پھر راستے بھر اسے بتاتی رہی کہ وہ فلاں کا بھائی تھا، وہ نیلی پینٹ جس نے پہن رکھی تھی وہ فلاں کا کزن ہے، اور بڑے بالوں والا جو راگ الاپ رہا تھا وہ ڈھمکانا کا بیٹا، وغیرہ، اور عبیرہ کو کوفت ہونے لگی۔ آخر راحیلہ صاحبہ کو اتنے لڑکوں کے شجرہ نسب یاد رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو سارے لفنگوں کے نام اور رشتہ داریاں یوں ازبر تھیں جیسے حکومت نے یہی کام اس کے سپرد کر رکھا ہو۔ تانیہ کے یہاں پہنچی تو تانیہ صاحبہ تو بخار میں یوں پھنک رہی تھیں جیسے کسی نے تنور کی بھٹی سے ابھی تازہ تازہ نکالا ہو۔ یہ کس کے غم میں بخار چڑھا لیا ہے تم نے؟ راحیلہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ تانیہ کو دیکھ کر بولی تو عبیرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیچاری کی اس حالت پر تو رحم کر لو، بس اس کے دماغ میں تو ہر وقت انڈین فلموں کا اثر رہتا ہے۔ نہیں، آج کل پاکستانی فلموں کا اثر ہے، بلکہ ڈش کا، وہ بھی مہا ڈھیٹ تھی۔ عبیرہ کھیر کا پیالہ باورچی خانے میں رکھ کر تانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ اپنی راحیلہ میں لاکھ خامیاں سہی، مگر ایک خوبی ضرور ہے کہ اپنی فضول گوئی سے تمہارا بخار اتار دے گی۔ کیا کہا؟ فضول گوئی؟ بالکل۔ وہ راحیلہ کا دھموکہ پیٹ پر کھا کر ہنسنے لگی۔ اسی دم کسی اجنبی نے اندر قدم رکھا تو عبیرہ لمحہ بھر کو بڑبڑائی، اللہ رے، یہ اقبال کو کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ راحیلہ اس نوواد کی طرف بے تکلفی سے متوجہ تھی۔ پیٹ نہیں رہی، اقبال کی شاعری ایسی ہرگز نہیں ہے کہ اسے پیٹا جائے۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں تو تانیہ جی، بخار اترا یا نہیں؟ وہ تانیہ کے سر پر کھڑا اس کی پیشانی چھو کر بخار کا اندازہ کرنے لگا۔ یہ تانیہ کا کزن ہے، ڈاکٹر سلمان شاہ۔ راحیلہ نے اس کا تعارف بے تکلفی سے کرایا کہ جیسے وہ تانیہ کا نہیں، اس کا اپنا کزن ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، تانی میں ذرا نگہت کی خبر لوں۔ صبح سے وہ اپنی بالکنی میں مجھے کوئی 1000 بار آوازیں دے چکی ہے۔ اب تمہارے فلور پر آئی ہوں تو اس سے بھی منہ مار ہی لوں۔ وہ پلک جھپکتے میں باہر نکل کر سامنے والے گھر میں جا گھسی۔ تانیہ نے اس کے جانے کا زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا، البتہ وہ عبیرہ کو دیکھ کر خاصی خوش نظر آ رہی تھی۔ آپ کی دوائیوں سے میرا بخار نہیں اترے گا۔ یہ تو آج عبیرہ کے آنے کی وجہ سے منہ پر کچھ رونق آ گئی ہے، یعنی ان کے دیکھے سے جو منہ پر آ جاتی ہے رونق۔ انہوں نے بے حد سرسری نظر عبیرہ پر ڈالی تھی۔ تب وہ بے ساختہ بول اٹھی، اور ڈاکٹر سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ خوب ان کے لبوں کی تراش میں بے حد خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر سلمان شاہ کی طرف دیکھا تھا، مگر دوسرے لمحے اس کی ذہانت سے چمکتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے جھیم کر نگاہوں کا رخ تانیہ کی طرف کر دیا۔ گھر کی باورچن بیمار ہو جائے تو باقی سبوں کو بھوکا مرنا پڑتا ہے۔ تانیہ بی بی، میں دوپہر سے بھوکا ہوں، ایک دانہ اڑ کر بھی منہ کے اندر نہیں گیا۔ اس نے ریسٹ واچ پر ایک نگاہ غلط ڈال کر تانیہ کو دیکھا۔ آنٹی کو زحمت دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہاں، دے بھی دوں اگر آنٹی گھر میں ٹکیں تو۔ اس فلیٹ سسٹم نے تو کنسوئیاں لینے والی عورتوں کی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اللہ، سلمان بھائی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تانیہ شرمندہ ہو گئی اور اٹھنے لگی تو اس نے جھک کر اسے روک دیا۔ بس اب تمہیں ہرگز اپنی خدمات پیش نہیں کرنی۔ اس کی ڈپٹ پر وہ بیچاری دوبارہ سابقہ حالت میں چلی گئی۔ کچھ تو ہوگا ہی کچن میں۔ ارے ہاں، کیوں نہیں، ابھی عبیرہ کھیر لائی ہے، وہ رکھی ہے، میرے خیال میں اسی سے کام چلا لیں، بس امی آتی ہی ہوں گی، اور وہ شاید زیادہ ہی بھوکا تھا، تیزی سے نکل گیا۔ تانیہ ہنسنے لگی۔ آج پتہ چلا کہ ڈاکٹر بھی بیچارے بھوکے مرتے ہیں۔ وہ تانیہ کے قریب کرسی لے کر آ بیٹھی۔ ہاں، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ شادی کر لیں، پھوپھی جان بھی یہی کہتی ہیں، مگر جانے کب عقل آئے گی انہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ راحیلہ آئی تھی تو سوچا اس کے ساتھ ہی نکل چلوں، دیکھ لو اب
یہ راحیلہ صاحبہ آئی میری عیادت کو تھیں اور پہنچ گئی نگہت کے یہاں۔ تانیہ نے خاصی سنجیدگی کے ساتھ شکوہ کیا۔ کوئی نئی ویڈیو آئی ہوگی نگہت کے پاس، بس ان فلموں نے راحیلہ کا ناس مار دیا ہے۔ عبیرہ راحیلہ کی ایک اسی عادت سے نالاں تھی، پتہ نہیں کیا ملتا ہے اسے 3 گھنٹے ضائع کرنے سے۔ اخلاق الگ بگڑتا ہے اور وقت الگ ضائع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں راحیلہ کو کب عقل آئے گی۔ دعا کیجیے کہ پوری قوم کو ہی عقل آ جائے۔ یہاں تو ہر شخص اسی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہاتھ میں گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے کا مگ تھا۔ سوری لیڈیز، کیتلی سے بمشکل 1 کپ ہی برآمد ہو سکا اور میں ٹھہرا اناڑی، چائے تک بنانا نہیں جانتا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں کہہ کر چائے کا کپ ہونٹوں تک لے گیا۔ ارے صرف چائے، آپ نے کھیر نہیں کھائی؟ ابھی تو بھوک بھوک کا شور مچا رہے تھے۔ تانیہ تکیہ پشت پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے حیرت سے بولی، ضرور کھائی ہے، مگر اب ساری تو میں ہی چٹ کر جانے سے رہا۔ اتنی محبت سے تو تمہاری دوست تمہارے لیے بنا کر لائی ہے، اور میں ہی ہضم کر جاتا تو یقیناً پیچھے سے تم مجھے خوب کوستی۔ وہ خوش دلی سے بولا تو تانیہ کے ساتھ وہ بھی ہنس دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سلمان بھائی، کیا آپ راحیلہ کے بغیر ایک سیڑھی بھی نہیں اترتی؟ اس نے اچانک ہی اسے مخاطب کر ڈالا۔ وہ بھی راحیلہ کے ہی متعلق سوچ رہی تھی کہ جانے کہاں رہ گئی، مگر بالکل اچانک اس کے مخاطب کرنے اور سوال کے کچھ اس انداز پر گڑبڑا کر تانیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ دراصل میں ہی انہیں بتاتی رہتی ہوں کہ تم راحیلہ کے بغیر میرے گھر آتی ہی نہیں ہو۔ تانیہ نے وضاحت کی، سچ ہی تو ہے نا، اس کے بنا تم سے پانی تک کسی کے یہاں کا پیا نہیں جاتا۔ تانیہ کے لہجے میں گلا تھا۔ وہ ہنس دی اور جلدی سے بولی، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے اس طرح کیسے سوچ لیا۔ اب دیکھو نا، راحیلہ تو نگہت کے یہاں چلی گئی اور میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تو اکثر نگہت کے یہاں فلمیں دیکھنے جاتی ہے، میں تو نہیں جاتی۔ شکر ہے کہ یہ وبا تمہیں نہیں لگی، ورنہ یہاں تو ہر گھر میں یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ بس بچہ بوڑھا کون اس وبا سے بچا ہوا ہے۔ جھونپڑیوں میں بھی زندگی کی بنیادی ضروریات مفقود ہیں، مگر وی سی آر اور کلر ٹی وی موجود ہیں۔ سلمان شاہ نے قدرے توقف کے بعد ان کی گفتگو میں حصہ لیا تھا اور ثمرا نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ پہلا مرد تھا جو اس وبا سے نالاں تھا، اس زہر کو زہر سمجھتا تھا اور بچا ہوا تھا۔ اب تو ڈش اینٹینا نے رہے سہے اخلاق کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہاں، تانی امی کہتی ہیں بارشیں بھی اسی ڈش نے روک لی ہیں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو سلمان شاہ سنجیدگی سے بولا، ہاں یہ حقیقت ہے، ہم خدا کی رحمت کے طلبگار ہیں، مگر اس کے شکر گزار نہیں ہیں۔ ایسے کام کرتے نہیں ہیں جو بارگاہ الہی کے رحمتوں کے دروازے کھل سکیں۔ یہ جو اتنی بارشیں ہوئی، اتنا اناج اگ رہا ہے، تھوڑا بہت امن ہے، یہ سب چند نیک لوگوں کے توسط سے ہے، اور ایک دن یہ اٹھ گئے تو ہم جیسوں کو ہمارے کیے کی سزا اچھی خاصی ملنی شروع ہوگی۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور پھر اٹھ گیا۔ بڑا سنجیدہ ٹاپک شروع ہو گیا ہے بھائی، تمہارا بخار تیز نہ ہو جائے، بڑی مشکل سے تمہاری فرینڈ نے اتارا ہے۔ ارے نہیں، کتنی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، وہ بے ساختہ بول گئی تو وہ ہولے سے مسکرا دیا اور ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ سفید چادر کے حالے میں معصومیت سے منور چہرہ، بے حد سادہ سی مسکراہٹ جو چہرے کو انوکھا رنگ بخش رہی تھی۔ انہوں نے نگاہوں کا رخ بدل دیا۔ اسی دم فون کی گھنٹی چیخ اٹھی تو وہ جلدی سے ایکسکیوز کر کے چلا گیا۔ وہ بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ میں اب چلوں گی تانی، راحیلہ تو جانے کہاں رہ گئی، اماں فکر مند ہو جائیں گی۔ وہ تانیہ کو خدا حافظ کہہ کر نکل آئی تو سیڑھیوں پر ہی راحیلہ مل گئی۔ او ہو، بڑی باتیں ہو رہی تھیں ڈاکٹر صاحب سے، کن کن موضوعات پر ہوئیں؟ راحیلہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس نے خاصی بے دردی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ شرم تو نہیں آتی ہے تمہیں ایسا سوچتے ہوئے؟ بھئی ہم تو یوں ہی رسمی سی باتیں کر رہے تھے، بلکہ ان فلموں پر لعنت ملامت کر رہے تھے جن کی لت تجھے لگ گئی ہے۔ بس اسی لیے تو میں ان کے آنے پر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ان کے پاس سوائے روکنے ٹوکنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ناسیاں کہیں کا۔ راحیلہ پلیز، اس طرح تو مت کہو، اتنے اچھے انسان ہیں وہ، تم تو… اچھا بس بس، اب اسی کے قصیدے نہ شروع کر دینا۔ 4 دن کی زندگی میں بندہ گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ آئے بڑے شرفا کے خاندان کے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی اور سلمان شاہ سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ گئی، اور وہ بھی راحیلہ کے اس رویے پر متاسف سی اپنے گھر چل دی۔ تانیہ نے چلتے چلتے کہا تھا کل ضرور آنا، بخار کی وجہ سے کہیں آنے جانے کو دل نہیں چاہتا اور اکیلے پڑے پڑے بور ہو جاتی ہوں۔ اور اس نے بھی چلتے چلتے سر ہلا دیا تھا، مگر دوسرے دن اماں نے گھر کے سارے کام نکالے ہوئے تھے، اسے ذرا فرصت ہی نہ ملی۔ اس نے اگلے دن جانے کا سوچا کہ عجیب سا حادثہ پیش آ گیا۔ وہ بالکنی میں مرغے کے ڈربے کے اندر کاغذ بدل رہی تھی
کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ طے شدہ پرچہ اس کے آگے گرا۔ وہ بھوکلا گئی اور جو اٹھایا تو ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ سفید کاغذ کے اوپر تیر سے گھائل دل بنا ہوا تھا اور سرخ مارکر سے خون کی ٹپکتی بوندیں بنائی گئی تھیں۔ بے اختیار اس کی نگاہیں سامنے اٹھ گئیں تو ماتھے پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اسے متوجہ پا کر مسکرا دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی اور جلدی سے کمرے میں آ کر بالکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ ہائے اللہ، یہ اس کا کیا کروں؟ اس نے خط کو دیکھا اور دھک دھک کرتے دل اور لرزتی ٹانگوں کو سنبھالا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے خط کو تکیے کے نیچے دبا لیا۔ جب سانسیں ہموار ہوئیں تو تکیے کے نیچے سے خط نکالا اور طے شدہ خط کو بغور دیکھا۔ پہلے خیال یہی آیا کہ اسے پھاڑ کر پھینک دے، مگر پھر تجسس کے مارے کھول بیٹھی۔ اس کو پہلی بار خط لکھا تھا تو دل دھڑکا بہت۔ کیا جواب آئے گا، کیسے آئے گا؟ ڈر تھا بہت۔ یہ حقیقت ہے، چند الفاظ لکھتے ہوئے میری انگلیاں کانپ رہی ہیں یہ میرا پہلا تجربہ جو ہے۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت میں خط لکھ رہا ہوں، شاید اس لیے کہ تمہیں یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے ڈھیر سارے کام کرتے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں جو لڑکی اتنی حساس ہے یقیناً اتنی ہی پرخلوص ہوگی، شاید میرے لیے بھی پرخلوص اور اچھی لڑکی۔ یہ بندہ بالکل تمہارے سامنے رہتا ہے، بغور دیکھ لینا اور اگر ممکن ہو تو اس خلوص نامے کا جواب اسی خلوص سے دینا۔ بجانب یاسر رضا۔ اف، اس نے کاغذ سمیت مٹھی بیچ لی۔ گو کہ خط میں کوئی معیوب الفاظ نہ تھے مگر ایک غیر مرد کی طرف سے دوستی کا پیغام تھا۔ وہ بہت عام سادہ سی زندگی گزار رہی تھی جہاں ایسی باتوں کا عمل دخل ہی نہ تھا، اور پھر وہ جس ماحول میں سانس لے رہی تھی وہاں یہ سب صرف معیوب ہی نہیں بلکہ ناقابل معافی جرم بھی تھا۔ اگر یہ خط سمرہ یا اماں کے ہاتھ لگ جاتا تو اسے اپنی خود ساختہ سوچ ہی حواس باختہ کر گئی۔ بھلا یہ کیسے اور کیوں کر ممکن تھا؟ ایک مرد اور عورت کی دوستی کا کون سا تصور اس معاشرے میں تھا؟ نہ خود اس کے گھر کا ماحول اجازت دیتا تھا۔ اس نے تو اب تک اماں کو بھی کسی غیر مرد سے زیادہ باتیں کرتے نہ دیکھا تھا۔ اس نے ایک خوف سے بھری نظر بالکنی کے بند دروازے پر ڈالی اور لمحہ ضائع کیے بغیر اس دوستی نامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ایک میں ہی ملی تھی ان محترم کو، کیا سارے جہاں کے لڑکے مر کھپ گئے ہیں؟ خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر حوصلہ سا مجتمع ہو گیا۔ کچھ فطری سا غصہ اٹھ کر آیا مگر دل کی رفتار معمول پر نہ آئی۔ عجیب سی وحشت رگ رگ میں اترتی پھیلتی دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ وہ پلنگ کے کنارے خالی ذہن بیٹھی تھی۔ اسی دم کوئی چیز دھپ سے اس کی گود میں گری تو وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ گئی اور سمرہ کی ہنسی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ایک مرغی سے ڈر گئی آپی، سمرہ کی بچی، تم نے ڈرا ہی دیا۔ مرغی پر نظر پڑی تو اسے ہنسی آ گئی۔ اس کی گود سے گر کر وہ بدحواس ہو کر شور مچا رہی تھی۔ سمرہ نے جھک کر اسے پکڑ لیا اور اس کی طرف اچھال دی۔ یہ اماں کی لاڈلی مرغی ہے، تم سے بھی زیادہ اماں اس پر پیار لوٹاتی ہیں۔ ذرا اسے نہلا تو دو، کس قدر بو اٹھ رہی ہے اس کے پاس سے۔ اس نے ناگواری سے ناک سکیڑ کر مرغی دوبارہ سمرہ کی طرف اچھال دی جسے اس نے گیند کی طرح کیچ کر لیا اور دوبارہ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولی، یہ کام تو تم پر ہی سجتا ہے، تم ہی کرو، اسی لیے تو تمہاری گود میں دیا تھا۔ اے خدا کا خوف کرو کمبختو، یہ جیتا جاگتا وجود ہے، کوئی تمہارا فٹ بال نہیں ہے۔ اماں کا دل کلیجہ سبھی کچھ پھڑک کر رہ گیا۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر عبیرہ کے ہاتھوں سے مرغی پر یوں چپٹا مارا جیسے کوئی بڑا خزانہ اس کے ہاتھوں پر بات ہو رہا ہو۔ ہائے، کیا بھکلا کر رکھ دیا بچے کو۔ انہوں نے مرغی کو سہلایا جو اس قدر بدحواس ہو رہی تھی کہ اماں کے ہاتھوں سے بھی نکل جانے کو مچل رہی تھی۔ اتنی فٹ بال جتنی تو ہو گئی ہے اماں، اب کاٹ ڈالیں۔ ہاں سچی اماں، اتنا اچھا روسٹ بناؤں گی، ایمان سے امی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے مرغی کا گوشت کھائے۔ اس نے بھی للچائی نظروں سے پھولی پھولی مرغی کو دیکھا تو اماں آگ بگولا ہو گئیں اور جلدی سے اس کی ندیدی نظروں سے بچانے کے لیے مرغی کو ڈربے میں بند کر دیا۔ آنکھیں نکال کر بھون ڈالوں گی جو ٹیڑھی نظر بھی ڈالی تم دونوں نے اس پر۔ لو دیکھو یہ عمر ہے اس کی کہ ذبح کر ڈالوں، تم دونوں کا ہی روسٹ نہ بنا ڈالوں۔ وہ سخت جارحانہ انداز میں دونوں کو دھمکی دے کر نکل گئیں اور وہ دونوں اماں کی مرغیوں پر نثار انداز پر ہنسنے لگیں۔ عبیرہ کے لیے یاسر رضا کا خط بھیجنا بے حد معمولی واقعہ تھا، یا پھر گھر بھر کی مصروفیت کے سبب اس نے بھلا دیا تھا اس خط کو اور خط لکھنے والے کو بھی، مگر دوسرے اور پھر تیسرے خط نے اسے پریشان کر دیا۔ اتفاق سے وہ گھر میں تنہا تھی، تب ہی طے شدہ وہ خط بالکنی میں اسے جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آ گیا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ سرما کی ٹھٹھرتی رات کا مہتاب ہوں میں تو، کون وا کرتا ہے گھر کی کھڑکیاں میرے لیے۔ اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ میں واقعی بدنصیب ہوں۔ خلوص، محبت جیسے قیمتی لال و گوہر میری بے رونق زندگی میں شاید کبھی سج ہی نہیں سکتے۔
دنیا نے تو ہر قدم پر میرے ساتھ مذاق ہی کیا ہے، تم نے بھی مجھے اس لائق نہ جانا۔ میرے خلوص کی سیاہی سے لکھے خط کا جواب نہ دے کر تم نے مجھے محیط اندھیرے میں دھکیل دیا۔ میں تو اس امید پر زندگی کے دن گن رہا ہوں کہ شاید یہ پرخلوص لڑکی میرے درد کا درما ہوگی، میرے لیے اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر چمکے گی، مگر اب ہو چلا یقین کہ برے ہم ہیں دوستو۔ اچھی لڑکی، اگر تم نے میرے اس خط کا جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ حقیقتاً دنیا اتنی ہی بدصورت، بے حس، بے مروت ہے جتنی نظر آتی ہے۔ کبھی تو بن جائے گا سہارا کسی افق کا کوئی ستارہ، اسی تمنا میں مضطرب ہے، عجیب شے ہے یہ دل ہمارا۔ تمہارا یاسر رضا۔ کتنے لمحے اس کی آنکھیں خط پر جمی رہیں، مگر ذہن معوف رہا، جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کھو چکا ہو، بس دل کی تیز تیز دھڑکنوں کے شور کے سوا کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے خط پر دوبارہ نظریں مرکوز کیں تو آخری سطر پر لکھے دو الفاظ تمہارا یاسر نے اس کی رگ رگ میں ایک ہیجان خیز احساس جگا دیا۔ وہ یوں خوفزدہ نظر آنے لگی جیسے یاسر رضا خود اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اس نے اپنی بے ربط دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے اپنی مٹھی میں مقید یہ خط کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، مگر چاہنے کے باوجود وہ خط کے ٹکڑے نہ کر سکی، بلکہ اسے احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کی الماری میں چھپا دیا۔ اپنی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار کسی ایسی سچویشن سے دوچار ہوئی تھی، بالکل انوکھے حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ ایک غیر بالکل اجنبی مرد اس کے دل کے دروازے پر پوری طاقت سے دھڑ دھڑ دستک دے رہا تھا، اور جانے کیوں اسے یہ دستکیں اچھی لگ رہی تھیں، بس یوں ہی اعتبار کر لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ عمر کے جس دور سے گزر رہی تھی، وہاں اس اجنبی کی صدائیں اسے دلکش ترنم کی طرح محسوس ہو رہی تھیں، اور پھر فطرتاً وہ نرم دل لڑکی تھی۔ یاسر رضا کے الفاظ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئے تھے، جانے کیوں وہ اس قدر مایوس تھی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اس کی حساس طبیعت پر بوجھل پن طاری ہونے لگا۔ دوسرے دن راحیلہ کو اپنے روبرو دیکھ کر اسے یاسر رضا کا خیال آ گیا۔ راحیلہ اس کی نظر میں ایک بے حد اچھی رازداں بن سکتی تھی۔ اس نے امی اور سمرہ کے ادھر ادھر ہو جانے کے بعد اسے سب کچھ بتا دیا، اور یاسر رضا کا چوتھا خط بھی دکھا دیا۔ راحیلہ یہ سب سن کر کئی لمحے تو حیرت امیز نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ میرے خدا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ سرسیمہ سی ہوئی۔ بھئی واہ کیا کہنے، وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ انکار کی لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں نہیں سے، تو جناب تم اس کی آتش شوق کو ہوا دے رہی ہو۔ کب سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے جانم؟ اس نے آنکھیں نچائیں، اس کے چہرے پر سرخی چھلک آئی۔ ہائے نہیں راحیلہ، قسم لے لو جو میں نے کسی طرح کا رسپانس دیا ہو۔ وہ سچ مچ گھبرا گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے راحیلہ کہ میں اماں سے کتنا ڈرتی ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا اور پلنگ کی سفید چادر پر انگلیاں پھیرنے لگیں۔ بالکل گھامڑ ہو تم تو۔ ایک شخص اتنے خلوص کے ساتھ دوستی کا پیغام بھیج رہا ہے اور تم اسے مسلسل مایوس کیے جا رہی ہو۔ بے وقوف ہو ندی میری جان، لائف کو انجوائے کرنا سیکھو۔ اب بڑی ہو گئی ہو، اماں و اماں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہتھیلیاں پشت کی طرف ٹکا کر اس سے تکنے لگی، مگر راحیلہ، وہ اپنی دل کی حالت پوشیدہ رکھتے ہوئے پلنگ سے اٹھ گئی۔ یہ ایک مرد سے دوستی کچھ، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ راحیلہ کے چھت پھاڑ کہکے نے اسے جھیم کر خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا، مگر کچھ غلط کہہ دیا۔ ارے جانم، یہ دوستی ووستی نہیں، محبت ہوتی ہے۔ بابا، اس شخص کو یعنی یاسر رضا کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ایمان سے عبیرہ، تم پورے 18 سال کی لوٹا ہو گئی ہو، مگر بچپن کی بے وقوفانہ معصومیت نہیں گئی۔ وہ اس پر جی کھول کر ہنس رہی تھی۔ اب تمہیں محبت کے اسرار و رموز بھی سمجھاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ راحیلہ کی ہنسی تیر بن کر دل میں اتر رہی تھی، جانے وہ اسے کس قدر بے وقوف احمق سمجھ رہی تھی۔ بھلا اس نے ایسی کیا حماقت کر ڈالی تھی؟ اب اس کی زندگی کا یہ تجربہ ہی پہلا تھا اور راحیلہ کی مدد لیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، راحیلہ کی کھی برداشت کرتی رہی۔ خفا ہو گئیں، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا راحیلہ کچھ بھی، اور تم ہو کے مذاق اڑا رہی ہو میرا۔ اس کی پلکوں پر کئی ستارے چمک اٹھے۔ اوہو بابا، میرا مطلب تمہارا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ یہ ہنسی تو بس یوں ہی آ گئی۔ بھائی مجھے تو یاسر رضا بڑا معقول بندہ لگ رہا ہے، اور پھر تم نے سنا نہیں کہ محبت کو سمجھنا ہے تو ایک غافل خود محبت کر، کہ کبھی ساحل سے اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے خط سے تو لگ رہا ہے کہ وہ بے حد مایوس ہے، تمہاری ذرا سی توجہ اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دے گی۔ راحیلہ کے آخری جملے نے اس کے دل پر اٹیک کیا تھا۔ راحیلہ، اس نے اٹھ کر جاتی راحیلہ کا بازو گھسیٹ کر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو
مجھے ڈر لگ رہا ہے راحیلہ، اماں مجھے جان سے مار دیں گی، اور ابا تو وہ بے حد خوفزدہ نظر آنے لگی۔ ایک لمحے میں کتنے وہم اس کے ذہن کی دہلیز پر دستک دینے لگے تھے۔ ایک تو تمہاری اماں نے تمہیں گھر میں بند رکھ کر بڑا برا کیا ہے، کیا ہو جاتا جو تمہیں باہر کی ہوا لگ جاتی، اور اس پر تم نے کالج چھوڑ کر اپنے حق میں ہی غلط کیا اور یوں نیری بدو رہ گئیں۔ وہ اسے باقاعدہ گھورنے لگی، مگر پھر اس کے چہرے پر چھائی الجھن نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کی سمت جھکتے ہوئے بولی، ہر چند اندیشہ جاں ہے بہت، لیکن اس کار محبت میں کوئی پل بیکار نہیں جاتا، کوئی بات فضول نہیں ہوتی۔ تو میری جان، محبت ایک دریا ہے، جب کود پڑو گی تو تیرنا بھی آ جائے گا، اور جب اتنا مضبوط بندہ ساتھ ہو تو مرنے کا خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ راحیلہ کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ ایسی باتیں راحیلہ نے کہاں سے سیکھی تھیں؟ کیسی میٹھی میٹھی، دل پر اثر کرنے والے جملے۔ اس کا دل عجیب سی لے پر دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں لفظ محبت میں اتنی تاثیر تھی کہ راحیلہ کے لفظوں میں وہ بہتی چلی گئی۔ کچھ نئے موسموں کا ذائقہ دل نے محسوس کیا تو جذبات میں از خود تندی آ گئی۔ کسی سیلاب کے مانند دمڑتے چلے آئے، اور وہ پہلے ہی اتنی نازک تھی، اور کچھ راحیلہ کے الفاظ نے نفس کو بھی کمزور بنا دیا تھا۔ وہ بے حد روانی میں جذبوں کے سیلاب کی طغیانی میں بہتی چلی گئی۔ حصے تحریر سے ظاہر ہے تیرے دل کا خلوص۔ خط کا ہر لفظ محبت کا پتہ دیتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا اپنی خوش بختی پر کہ ایک پیاری لڑکی میرے محب اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر چمکی ہے۔ عبیرہ کس قدر پیارا خوبصورت نام ہے، رگ رگ کو جیسے خوشبو نے چھو لیا ہو، بصارت میں گلاب اتر آئے ہوں۔ بس دل چاہتا ہے صبح و شام اسی ایک نام کا ورد کیا کروں۔ ہائے اللہ، اس نے جلدی سے خط کو مٹھی میں چھپا لیا اور سمرہ کو اندر آتے دیکھ کر غڑاب سے باتھ روم میں گھس گئی۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جسم کے سارے مساموں سے ابھر رہی تھیں۔ اس سے آگے خط پڑھا ہی نہ جا رہا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے ایک مختصر تحریر لکھ کر راحیلہ کے ہاتھوں یاسر رضا کو بھجوائی تھی، اور آج اس نے جواب بھی بھیج دیا تھا۔ اس نے پہلی بار یاسر رضا کی ہینڈ رائٹنگ کو غور سے دیکھا، جیسے موتی پرو کر لڑیوں کی صورت دے دی گئی تھی، اور لفظ تو جیسے ستارے بن کر اس کے دل کے آسمان پر چمک رہے تھے۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس فخر بخشتا ہے، اور عبیرہ حسان کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا۔ ایسی میٹھی میٹھی کسک دیتی محبت کا ذائقہ ہی نیا اور انوکھا تھا۔ اماں ابا سمرہ کی چاہت میں بھلا ایسا خمار کب محسوس ہوا تھا؟ بہت آسانی سے یاسر رضا نے اس کے دل کے قلعے کو تسخیر کر لیا تھا۔ وہ آئینہ دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ یاسر رضا کے خطوط میں اپنی اتنی تعریف پڑھ کر اسے حقیقتاً اپنا آپ کسی حور شمائل سا محسوس ہونے لگتا۔ وہ خیال، رنگ، ہوا، چاندنی، شفق، خوشبو، ہزار رنگ میں دیکھوں میں صورتیں اس کی۔ اس نے چہرہ آئینے کے قریب لا کر دیکھا اور شرما گئی، تو گویا یاسر رضا اتنا دور ہونے کے باوجود اتنے غور سے مجھے دیکھ لیتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر شرماتی رہی۔ پھر اس کا زیادہ تر وقت بالکنی میں آتے جاتے گزرنے لگا۔ کہاں اسے اماں کی سارا دن کٹ کٹ کرتی مرغیاں زہر لگا کرتی تھیں، اب سارا دن ان کے ڈربے کی صفائیاں ہونے لگیں۔ مقصد بالکنی میں وقت گزارنا تھا، اور ادھر یاسر رضا اپنی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر سجائے اسے تکتا رہتا۔ کبھی موقع پا کر ایک آدھ سلام بھی جھاڑ لیتا اور وہ گلابی ہو جاتی۔ اللہ رے آپی، یہ اتنی عنایتیں، اور وہ بھی ان مرغیوں پر۔ خیریت تو ہے؟ اس روز سمرہ اسے ڈربے کا اخبار بدلتے دیکھ کر شرارت سے اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ یہ محبت کے سوتے کیسے پھوٹ پڑے آپا، وہ چھڑے جا رہی تھی، جبکہ اسے اس کے دل کے چور نے بھکلا کر رکھ دیا۔ کہاں ہفتہ بھر بعد اخبار بدلتے ہوئے کوسنے دیے جاتے تھے، اور اب یہ عالم کے دن میں دو دفعہ صفائیاں ہو رہی ہیں۔ آپی، کہیں مرغیوں پر دل تو نہیں آ گیا؟ بلکہ اس سرخ مرغے پر ایمان سے آپا، اسے دیکھ کر تو میں بھی للچا کے رہ جاتی ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اخبار پر ڈھیلی پڑ گئی۔ بے اختیار اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر اب وہاں پر وہ لٹک رہا تھا۔ یہ محبت انسان کو سمجھدار بنا دیتی ہے۔ اماں خفا جو ہوتی تھیں۔ اس نے بے نیاز بنتے ہوئے سمرہ کو دیکھا۔ مجھے تو کوئی اور ہی چکر وکر لگتا ہے۔ وہ چوزہ نکال کر اس کے نرم نرم پروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تو اس کا دم خشک ہونے لگا۔ اس نے ڈربے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہیں روسٹ ووسٹ بنانے کا خیال تو نہیں آ رہا؟ سمرہ نے ہنستے ہوئے چوزہ واپس ڈربے میں ڈال دیا، تو جیسی اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہو گئی۔ ڈھیر ساری خدمت کر کے کچھ حق وقت جتا سکیں، ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے۔ ایسے نصیب کہاں ہمارے۔ وہ پہلی بار کھل کر مسکرائی، اور گندا کاغذ رول کر کے اٹھتے ہوئے ایک نظر سامنے ڈالی، اور پرسکون ہو کر اندر آ گئی۔ بلا وجہ ہی وہ اتنا ڈر رہی تھی۔ اس نے سوچا، بھلا محبت کرنے والے ایک دوسرے کو رسوا کیسے کریں گے؟ اور اسے یاسر رضا کی کہی بات یاد آ گئی کہ عبیرہ ڈیئر، تم اپنا سارا خوف دل سے نکال دو۔ تم نے یاسر رضا جیسے انسان پر اعتبار کیا ہے
جو اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنی محبت کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں بھلا تم پر کیسے آنچ آنے دوں گا؟ تمہاری عزت کے لیے اپنا خون تو بہا سکتا ہوں، مگر رسوائی کا ایک چینٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ کتنی مطمئن ہو گئی تھی، ساری باتوں سے بے پرواہ، سارے اندیشوں سے بے نیاز۔ اس روز سمرا نے آ کر اطلاع دی کہ عفت باجی کے یہاں قرآن خوانی ہے، شام 4 بجے بلایا ہے۔ اس نے بے دلی سے سنا اور میں نہیں جاؤں گی کہہ کر چادر میں منہ چھپا لیا، مگر اماں نے چادر کھینچ لی۔ کیوں نہیں جانا؟ لو بھلا قرآن پڑھنے کو بھی منع کرتے ہیں کبھی؟ انہوں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ بس میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، 3 تو بج ہی چکے تھے اور پھر دل پہلے ہی خراب ہو رہا تھا۔ نہ اتنے دنوں سے راحیلہ نے منہ دکھایا تھا اور نہ یاسر رضا نے کوئی خط بھیجا تھا اور نہ اسے موقع ملا تھا بالکنی میں کھڑے رہنے کا کہ اماں آج کل اسی کمرے اور بالکنی میں زیادہ نظر آ رہی تھیں۔ مشین کھولے جانے کب کے ادھڑے کپڑے چادریں سینے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھیں، جو کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ اب تو کبھی کبھی اماں بھی اسے ظالم سماج محسوس ہونے لگتیں۔ اتنی پابندیاں، ان کی مرضی سے آؤ جاؤ، فلاں وقت نہ نکلو گھر سے، فلاں جگہ نہ جاؤ۔ سچ ہی تو کہتی ہے راحیلہ کہ اماں نے مجھے قید کر کے بالکل بدھو بنا کر رکھ دیا ہے۔ زمانہ خراب ہے کا بہانہ کیا زمانہ صرف میرے لیے خراب ہے؟ اپارٹمنٹ کی تمام لڑکیاں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ان کے لیے کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے؟ مجھے نہانا بھی ہے۔ بہانے بنانے میں تو ہمیشہ سے بدھو تھی، اتنا لنگڑا بہانہ، وہ بھی اماں کے سامنے۔ تو اٹھو اور نہا لو، ابھی 4 بجنے میں پورا گھنٹہ ہے۔ ارے لڑکی، میں کہتی ہوں بستر چھوڑ، خدا کی مار پڑے کمبخت تجھ پر، دل کا کافر ہو گیا ہے جو قرآن پڑھنے کے نام پر بہانے بنا رہی ہو۔ انہوں نے کینچی اس کے پیر پر ماری تو وہ تلملا کر چادر جھٹک کر پلنگ سے اتر آئی۔ بس میری ہی جان کو آ جائیں سب۔ یہ سمرا نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، ساری محلے داری بس مجھ ہی سے کروائیے گا اب۔ سمرا کھی کھی کر کے ہنسے جا رہی تھی۔ تم اماں کی جانشین جو ٹھہری، تم چپکی بیٹھی رہو۔ اس نے اسے باقاعدہ گھورا تو اس نے جھٹ سے اپنے کورس کی کتاب میں منہ گھسیڑ دیا۔ بس مجھ پر ہی کسی کو رحم نہیں آتا۔ اس نے غسل خانے میں گھس کر احتجاج کے طور پر دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ وہ پہلے راحیلہ کی طرف گئی کہ راحیلہ کو ساتھ لے کر عفت باجی کی طرف جائے گی، مگر راحیلہ صاحبہ حسب عادت گھر سے غائب تھیں۔ جھنجھلاہٹ تو اس پر پہلے ہی سوار تھی۔ راحیلہ کو نہ پا کر مزید موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے تانیہ کی طرف جانے کا سوچا، مگر پھر سر جھٹک کر ارادہ ملتوی کر کے عفت باجی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر ابھی پہلی منزل پر ہی پہنچی تھی کہ اوپر سے اترتے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ زہ نصیب، آواز میں بلا کی مسرت تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ تھا چاند شام وصال کا کہ روپ تیرے جمال کا، میری روح سے میری آنکھ تک کسی روشنی میں نہا گئے۔ اس کی نگاہوں کی وارفتگی نے اس کے چہرے کو سرخ کر ڈالا۔ وہ حقیقتاً اس حملے پر گڑبڑا گئی تھی۔ آج تو لگتا ہے خدا بہت مہربان ہو گیا ہے مجھ پر۔ صبح بھی خوشگوار تھی اور شام تو۔ اس کے لہجے سے سارے جہاں کی مسرت ٹپک رہی تھی اور آنکھوں میں ولہانہ چمک۔ یقین نہیں آ رہا عبیرہ کہ میری آنکھیں تمہیں اس قدر قریب سے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے پلکیں اٹھا کر بس ایک نظر دیکھا۔ اسی دم اوپر سے کچھ آوازیں آئیں تو وہ گھبرا کر 2-3 سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ٹھہرو عبیرہ، پلیز رکو تو۔ نہیں پلیز، کوئی دیکھ لے گا تو۔ وہ پلٹ کر دھڑکتے دل کے ساتھ التجا کرنے لگی۔ اس پر اس ملاقات کے نشے سے زیادہ کسی کے آ جانے کا خوف سوار تھا۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا تھا، کسی کے گھر کا دروازہ کھل سکتا تھا اور لمحوں میں افسانہ بن جاتا۔ آئے وہ جب کہ کہہ نہ سکے کچھ بھی ان سے ہم، حسرت سے ایک نگاہ فقط کر کے رہ گئے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس کی طرف بڑھا۔ پہلے وعدہ کرو کہیں ملو گی۔ جی، وہ گرتے گرتے بچی۔ بھئی اتفاقیہ ملاقات نے تو تشنگی بڑھا ہی دی ہے۔ اس نے ریلنگ پر رکھے اس کے نرم ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ کرو مجھ سے کہیں ملو گی، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، روبرو بولو۔ اوپر سے چند لڑکیوں کا کھلکھلاتا ریلا اتر رہا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی اور جلدی سے ایک ساتھ کئی سیڑھیاں اوپر پھلانگ گئی۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ گرے گا۔ لڑکیاں اپنی باتوں میں مگن اس کے قریب سے گزرتی نیچے اتر رہی تھیں۔ اس نے جالی سے نیچے جھانکا، وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ اس کے سینے سے سکون کی ایک دبی دبی سانس خارج ہو گئی۔ اس کے بائک اڑا لے جانے کے بعد وہ عفت باجی کے دروازے پر دستک دینے کے بجائے نیچے اتر آئی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ یاسر رضا سے اس طرح ملاقات ہو جائے گی۔ ہائے اللہ، کیسے دیکھ رہا تھا! اس کی چشم میں شوق کی بے تابی کا تصور کر کے اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ اماں کے سوال و جواب سے بچنے کے لیے تانیہ کے یہاں ہی چلی آئی۔ خیریت تو ہے؟ کتنی مسافت طے کر کے آئی ہو؟ تانیہ کے بغور دیکھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ دراصل سیڑھیاں بہت زیادہ چڑھی ہیں نا، تو سانس پھول رہی ہے۔ اس نے خود کو کرسی پر گرا دیا۔ پانی پلاؤ یار، اس نے تانیہ کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کہا تو وہ سر ہلا کر پانی بھرنے لگی۔
عفت باجی کے یہاں گئی تھی؟ اس نے فریج سے آئس کیوب نکالی اور پانی میں ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر لبوں سے لگا لیا۔ مجھے بھی کہہ گیا تھا گڈو، مگر امی بڑی خالہ کے یہاں گئی ہیں، اور اختر کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، کرکٹ کا شوقین، ایک منٹ بھی گھر میں ٹکتا نہیں۔ پانی پی کر اس کی حالت سنبھلی تھی۔ چائے پیو گی؟ نیکی اور پوچھ جواب پیچھے سے آیا تھا۔ وہ پلٹی تو سلمان شاہ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے چائے کی طلب ہی لے آئی ہے۔ سوچا گلشن پہنچتے پہنچتے تو 10 کپ کی طلب ہو جائے گی، اور مجھے صرف 1 کپ پینی ہے تمہارے ہاتھ کی۔ کلینک سے آ رہے ہیں؟ بالکل۔ سر میں درد اس قدر ہے کہ کیا بتاؤں، اتنے مریض سے لگتا ہے جیسے کراچی میں سوائے بیماریوں کے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تانیہ ہنسی۔ ہر طرح کی بیماریاں کراچی کو ہی آ لگی ہیں۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا، پھر سلمان شاہ کو جو صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ آستین فولڈ کرتے ہوئے نگاہ اس پر اٹھی تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ارے آپ آئی ہیں؟ وہ رسماً مسکرا دی۔ آپ کی باڈی گارڈ نظر نہیں آ رہی، میرا مطلب ہے بیسٹ فرینڈ۔ اس نے راحیلہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور جانے کیوں اسے اس کا لہجہ طنز آمیز لگا تھا۔ تانیہ مسکراتی کچن کی طرف پیش قدمی کر چکی تھی۔ وہ میری فرینڈ ضرور ہے، باڈی گارڈ ہرگز نہیں۔ اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا تو اس کے لبوں کی تراش میں پھیلی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور عجیب پرسرار بھی۔ ساتھ تو یوں ہوتی ہے جیسے اس کے بغیر آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ آپ کو بھلا کیسے خبر ہوئی کہ میرا اور اس کا اتنا ساتھ ہے؟ وہ حقیقتاً متعجب ہو گئی تھی۔ بھائی تم جتنی بار بھی آئی ہو راحیلہ کے ہمراہ ہی تو آئی ہو۔ یہ اور بات کہ راحیلہ یہاں جتنی دفعہ آتی ہے تمہارا ساتھ ضروری نہیں ہے۔ تانیہ کا لہجہ خاصا سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ راحیلہ تمہارے لیے یقیناً ضروری ہوتی ہے، مگر راحیلہ کے لیے تم خیر۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی، اور اس نے سلمان شاہ کے شفاف چہرے پر ایک نظر ڈال کر تانیہ کو دیکھا، اور جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ ان دونوں کو راحیلہ سے ایک خاص قسم کی چڑ ہے یا دشمنی۔ وہ تانیہ کے ساتھ کچن میں آتے ہوئے بولی، راحیلہ تمہارے اس کزن سے اکثر چڑی ہوئی پائی جاتی ہے۔ اچھا؟ تانیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جوش کھاتی چائے کا چولہا ہلکا کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ حیرت ہے؟ چلو اس کے چڑھنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے میرے، مگر تمہاری اور تمہارے اس کزن کی راحیلہ کو کیوں چڑ ہے بھلا؟ تانیہ نے اس کی بات کاٹ کر سوال داغ دیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ سا پھیل گیا تھا۔ اس نے چائے ڈال کر 1 کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شاید دن کی نصیحتیں اسے بری لگتی ہیں۔ اس نے کپ تھام کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وجہ بتائی۔ ہاں، ایسی لڑکیوں کو نصیحت کرتا کون ہے جن کا خمیر ہی گندی مٹی سے اٹھا ہو۔ وہ سلمان شاہ کے لیے کپ میں چائے اڈیلنے لگی، اور وہ متحیر رہ گئی۔ راحیلہ کے خلاف تانیہ کی اتنی نفرت نے اسے حیران کر دیا۔ مذاق تک تو ٹھیک تھا، مگر وہ انتہا سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ حد ہو گئی، راحیلہ میں ایسی کیا خرابی ہے؟ بس اتنا ہی نہ کہ اسے سلمان شاہ کی باتیں پسند نہیں ہیں، وہ آزاد ذہن رکھتی ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو، یا پھر کچن سے نکلتے نکلتے پلٹ کر تانیہ نے اس کی طرف دیکھا، یا پھر اسے تانیہ کے رویوں سے وحشت سی ہونے لگی۔ آنکھ بند کر کے اعتماد کر لینا کسی پر فی زمانہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ وہ باہر نکل گئی، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تانی پلیز، یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس پر اعتماد کر کے میں نے غلط کیا ہے؟ وہ تانیہ سے الجھ پڑی۔ سلمان شاہ نے میگزین سے سر اٹھایا اور تانیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے اسے یوں ہی دیکھا۔ الجھی پریشان وہ بظاہر بے حد معصوم اور سادہ سی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر کچھ سوچ کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا اور میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تانیہ سے ابھی تک الجھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، راحیلہ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ راحیلہ نے میرا کچھ بگاڑا ہے؟ میں اس پر اتنا اعتماد ہی نہیں کرتی کہ وہ میرا بھی کچھ بگاڑ سکے۔ خیر چھوڑو، یہ دیکھو میں نے کل ہی سی ہے، اچھی ہے نا؟ اس نے لیلن کی قمیض اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کے دوپٹے پر موتیوں کی جھالر لگا رہی ہوں، آج کل فیشن بہت چل رہا ہے نا اس کا۔ وہ اس کا ذہن اس موضوع سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر خاصی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں دونوں۔ جب وہ جانے لگی تو سلمان شاہ نے تانیہ کو کچن میں گھستے دیکھ کر آہستگی سے کہا، آپ یاسر رضا کو جانتی ہیں؟ اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے سلمان شاہ نے اس کے بے حد قریب بم بلاسٹ کیا ہے۔ اس کا چہرہ لوؤں تک سرخ ہو گیا، مگر دوسرے لمحے سنبھل کر بولی، جی نہیں، اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ یاسر رضا کی اتفاقیہ ملاقات نے دل پہلے ہی ابتر کر دیا تھا، اب سلمان شاہ کے اس جملے نے تو جیسے ساری ہستی ہی ہلا کر رکھ دی۔ کہیں اس نے عفت باجی کی سیڑھیوں پر یاسر رضا سے اسے باتیں کرتے تو نہیں دیکھ لیا؟ پہلا خیال اس کے دل میں یہی آیا، مگر اسے خود ہی اس خیال کی نفی کرنا پڑی۔ بھلا وہ اس وقت وہاں موجود کب تھا؟ تو پھر؟ مگر اس پھر کا کوئی جواب نہیں تھا۔
کئی وسوسے اور اندیشے اس کے دل کو گھیرنے لگے۔ اس کا سکون تو اس روز سے اٹھ گیا تھا جب یاسر رضا نے اس کے دل میں قدم رکھا تھا، اور رہا سہا سکون اس مختصر پل بھر کی ملاقات نے ختم کر دیا تھا۔ اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ ادھر یاسر رضا کے ہر خط میں ایک ہی خواہش کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، تجھے کیا خبر ہے کہ رات بھر تجھے دیکھ پانے کو ایک نظر، رہا ساتھ چاند کے منتظر، تیری کھڑکیوں سے ادھر کوئی۔ عبیرہ، محبت میں اتنی احتیاط بھی اچھی نہیں کہ دوسرا بندہ جان سے گزر جائے، پلیز کہیں ملو، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، ہماری اپنی باتیں، ہمارے مستقبل کی باتیں۔ بھلا یہ کیسی محبت ہے کہ دور دور سے دیکھوں ٹھہر ٹھہر کر تمہیں۔ عبیرہ، محبت میں رفاقت کی آمیزش ہو تو وہ بلندیوں کو چھو لیتی ہے، خطوں میں جس قدر ہوتی ہیں وہ باتیں ادھوری ہیں میری جاں، اس طرح کی سب ملاقاتیں ادھوری ہیں۔ تمہارا یاسر رضا۔ یاسر رضا کی اس خواہش کی بتابی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ہر خط میں یہی اصرار تھا۔ وہ بالکنی میں نظر آتا اور اسے دیکھ کر خفگی سے پردہ گرا کر اندر چلا جاتا اور اس کے دل پر نادیدہ سا بوجھ آن گرتا۔ دبے دبے قدموں کے ساتھ یہ شخص اس کے خیالات اور احساسات پر چھا گیا تھا۔ کئی بار اس نے اپنے اس پاگل جذبے کو دبانے کی کوششیں کیں مگر ناکام رہی۔ شاید اس کی ساری کوششیں بودھی تھیں، وہ ان شوریدہ سر جذبوں کے زور میں کسی نازک تنکے کی طرح بہہ رہی تھی اور اسے اس طرح بہنا اچھا لگ رہا تھا۔ پیار کے سچے مراسم کا پتہ دیتا ہے خط کے القاب میں اس کا مجھے پاگل لکھنا۔ سچ کہا تم نے، میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں، مگر صرف تمہاری محبت میں، اور مجھے اپنے اس پاگل پن، اس دیوانگی پر فخر ہے کہ یہ محبت کی شدت کا پتہ دیتی ہے۔ تیرا دیوانہ مجنوں سے سوا مشہور عالم ہے، مگر مردہ پرستی شیوا دستور عالم ہے۔ سچ شکر ہے کہ تم راضی تو ہوئی ایک بار ہی صحیح، یہ مختصر ہی صحیح، مگر تمہیں کیا خبر کہ یہ پل بھر کی ملاقات میرے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوگی۔ اس نے مسکرا کر خط الماری میں چھپا دیا۔ یاسر رضا کی جنوں خیز محبت اس کی رگ رگ کو انوکھا سرور بخش جاتی تھی۔ وہ کتنی دیر اس طلسم میں جکڑی بہت دور تک نکل جاتی۔ ایسے میں اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے اطراف گلاب ہی گلاب اگ رہے ہیں اور وہ ان کی خوشبو میں مہکی یاسر رضا کی سنگت میں ہولے ہولے قدم اٹھاتی اپنی منزل کی جانب بڑھتی جا رہی ہے، مگر جب آنکھیں کھول کر اپنے اطراف نگاہ ڈالتی تو حلق تک میں کڑواہٹ گھل جاتی۔ اماں کی چک چک بے جا پابندیاں، ان کی خوشمگی اور پہرا دیتی نظریں، اسے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگتا۔ دل چاہتا یہ ساری زنجیریں توڑ کر ایک جسم میں یاسر رضا کے پاس پہنچ جائے۔ اس دن بالکل اچانک تانیہ اپنی پھوپھی کے ہمراہ سلمان شاہ کا پروپوزل لے کر آ گئی۔ اسے پہلے تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، اور جب یقین آیا تو دل کسی مقید پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ تانیہ کی خوب خبر لے، اسے اچھی خاصی جھاڑ پلائے، مگر وہ اخلاق نبھاتی اس کے پاس بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ اماں تو ہر روایتی ماں کی طرح بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کے خیال میں سلمان شاہ ہر لحاظ سے قابل تھا، مگر معاملہ بھی بیٹی کا تھا، اس کے مستقبل کا تھا۔ انہوں نے سوچ بچار کے لیے 15-20 دن لیے تھے۔ اسے اماں کا خوش ہونا ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ اسے سلمان شاہ میں کوئی برائی نظر نہ آئی تھی، نہ اسے اس سے کسی قسم کی پرخاش تھی، مگر اب جانے کیوں اس پر جی بھر کر غصہ آئے جا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے درمیان میں کود پڑنے کی؟ دوسرے دن راحیلہ آئی تو وہ راحیلہ کو کمرے میں کھینچ کھانچ کر لے آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ راحیلہ تو اس انکشاف پر کنگ بیٹھی تھی۔ اس کی دانست میں سلمان شاہ کا رشتہ عبیرہ کے لیے آنا انتہائی غیر متوقع تھا، مگر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی، ان آنسوؤں کا مقصد راحیلہ، میں ہرگز سلمان شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ لاکھ اچھا انسان ہے، مگر راحیلہ تم تو جانتی ہو کہ میں یاسر رضا۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اب راحیلہ کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ واہ بھولی چڑیا، بڑے پر نکال لیے ہیں۔ وہ آگے ہو کر اس کے چہرے کی سمت جھکی، تو ببانگی دہل یہ اعلان بھی کر دو نا کہ میں یعنی عبیرہ حسان یاسر رضا سے۔ اس نے پوری طاقت سے راحیلہ کے منہ پر ہاتھ چپکا دیا تھا۔ خدا کا خوف کر کچھ کسی نے سن لیا تو ماری جاؤں گی، اب اتنی بہادر بھی نہیں ہو گئی ہوں۔ اس نے اٹھ کر نیم وا دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ تم اتنے دنوں سے کہاں دفان تھیں؟ میں 3 بار سمرہ کو تمہاری طرف بھیج چکی ہوں، مگر محترمہ گھر میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ اسے گھورا۔ ہم وہ چیز ہیں جو اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ ادھر بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ یاسر رضا سے کچھ زیادہ ہی گہری وابستگی نہیں ہو گئی ہے تمہیں؟ اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے برابر پلنگ پر گرا لیا۔ ایک تو میں تمہاری ایسی لوفرانہ عادتوں سے عاجز ہوں۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ دیکھو لڑکی، موضوع کی ٹرین مت بدلو اور صاف صاف بتاؤ۔ راحیلہ نے دھونس جمائی۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور اسے یاسر رضا کی بتابیوں کی داستان سنانے لگی، مگر جانے کیوں اس مختصر ملاقات کا احوال گول کر گئی۔ تو یہ بات ہے۔ راحیلہ نے ایک گہری سانس لی۔
پہلے تو دل میں محبت کا شجر پیدا ہوا، پھر لگے حسرت کے گل، غم کا ثمر پیدا ہوا۔ راحیلہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پھر ذرا سا رک کر بالکنی کے دروازے سے باہر جھانکا، پھر سر اندر کرتے ہوئے بولی، ان موصوف کو اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ دن بھر کیا صرف تمہاری یاد میں آہیں بھرتے رہتے ہیں؟ اپنے مختصر برآمدے میں بیٹھ کر کھڑا ہے وہ کیا؟ وہ بےتاب سی پلنگ سے اتر آئی۔ تھا، مجھے دیکھ کر اندر خراب ہو گیا ہے، میری شکل پسند نہیں آئی، حالانکہ میں تو قاصد ہوں، میری صورت تو اسے بہت اچھی لگنی چاہیے تھی۔ وہ کیا ہے کہ ایک قاصد۔ بس بس، اس نے ہنستے ہوئے اسے روک دیا، تمہیں بھی یاسر رضا کی طرح شاعری کا جنون ہے؟ پتہ نہیں اتنے شعر تم لوگوں کو یاد کیسے رہ جاتے ہیں؟ سارے شعر میرے سر سے گزر جاتے ہیں، اور یاسر رضا کے ہر خط میں ڈھیر سارے شعر ہوتے ہیں، مگر ہوتے اچھے ہیں۔ جی ہاں، تبھی آپ کے چہرے پر آج کل یاسر رضا کی شاعری ہی بکھری ہوئی ہے۔ راحیلہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو وہ جھیم گئی، پھر فضول حرکت، مجھے تو لگتا ہے تم پہلے جنم میں یقیناً لڑکا رہی ہو۔ اس نے شرمیلے انداز سے راحیلہ کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ سلمان شاہ کی بیچ میں ڈالی ٹانگ کا کیا کرنا ہے؟ کہو تو بھون کر کھا جاؤں؟ راحیلہ کی بات نے اسے سنجیدگی کا احساس دلا دیا۔ وہ نئے سرے سے پھر پریشان ہو گئی۔ لاکھ سلمان شاہ ایک اچھا انسان تھا، وہ دل سے اس کا احترام کرتی تھی، مگر اس کی مجبوری یاسر رضا بن چکا تھا، اور ٹین ایج محبت کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ اس جذباتی عمر کی پہلی محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی، اور پار لگنے کی خواہش بھی نہ تھی۔ اس تانی کی بچی نے بہت گڑبڑ کر دی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹھے بٹھائے اسے سلمان شاہ کے لیے تمہارا خیال کیسے آ گیا؟ اپنا خیال نہیں آیا اسے، یا پھر ناکام رہی ہے خود؟ راحیلہ کے اس نفرت انگیز لہجے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر دھیرے سے بولی، ضروری تو نہیں ہے کہ تانی اپنے کزن کو اس انداز سے دیکھتی رہی ہو۔ مشانے جھٹک کر تمسخرانہ انداز میں ہنس دی۔ خیر دفع کرو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ میں آنٹی کو ایسی پٹی پڑھاتی ہوں کہ وہ سلمان شاہ کے فرشتوں سے بھی پناہ مانگیں گی۔ سنو تو میرا نام نہ آئے۔ اس نے کمرے سے نکلتی راحیلہ کا بازو تھاما تو وہ مسکرا کر اسے تسلی دے کر باہر نکل گئی۔ وہ جب تک اماں کے پاس بیٹھی رہی، وہ ان کے کمرے کے باہر کبھی باورچی خانے کے پاس بلا مقصد چکر لگاتی اندیشوں میں گھری رہی۔ جاتے جاتے راحیلہ نے وکٹری کا نشان بنایا تو اس کے دل سے خوشی اور سکون کی سانس خارج ہو گئی۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ محبت میں ہزاروں مشکلیں ہوتی ہیں، پرپیش راستے، بے تکان مسافتیں، پھر بھی منزل کا حصول ناممکن ہی نظر آتا رہتا ہے، مگر یہاں تو یاسر رضا کا حصول اس کے لیے کس قدر آسان ہو گیا تھا۔ خوشی کا احساس اس کی رگ رگ کو چھو گیا۔ سلمان شاہ کے رشتے سے انکار ہوا تو دوسرے دن ہی اسے تانیہ بے حد افسردہ سی نگہت باجی کے دروازے پر مل گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس نے اس کے چہرے کی سنجیدگی میں جیسے اس کے جملے کا مفہوم کھوجنا چاہا تو وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، مجھے بہت دکھ ہوا ہے عبیرہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ نادم سی ہو گئی۔ اس کی فطری ہمدرد طبیعت نے اسے دکھی سا کر دیا۔ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں تانیہ۔ اگر اتنا ہی ہم سب کو توکل ہوتا تو یہ سارا جھنجھٹ کیوں ہوتا جو ہم… خیر، وہ یکدم ہی تلخ سی ہو گئی تھی۔ تم اگر اس رشتے پر غور کرتی تو… نہیں تانیہ، میرے والدین یقیناً مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تانیہ سے نظریں چرا لیں اور دہی کے پیالے کے کنارے پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ بہرحال سلمان بھائی کو بہت شوق لگا ہے، کہیں راحیلہ نے تو… نہیں تانی، اس نے جلدی سے کہا، اسے تو خبر بھی نہیں تھی، اسے تو خود کل خبر ہوئی ہے۔ اس نے صاف جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محض اس کی وجہ سے اس کے اور راحیلہ کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ تمہارے خیال میں تمہاری امی کو سلمان بھائی میں کیا خامی نظر آئی جو انہوں نے انکار کر دیا؟ تانیہ جانے کیوں جرا کے موڈ میں تھی، جبکہ وہ جلد از جلد یہاں سے خلاصی چاہتی تھی۔ اس طرح کے سوالات اس کے لیے خاصے پریشان کن تھے۔ ان کے دل کا چور اندر ہی اندر اسے بھکلائے دے رہا تھا۔ نصیب کی بات ہے ساری، خدا انہیں بہت اچھی لڑکی ملوائے گا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ہاں، مگر تمہاری جگہ تو وہ نہیں لے سکے گی۔ تانیہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ چند ثانیہ اپنی جگہ کھڑی اس کے جملے پر غور کرتی رہی، پھر سر جھٹک کر اوپر چڑھ گئی۔ اس نے اماں کے کمرے میں جھانکا، پھر اماں کو گہری نیند میں ڈوبا دیکھ کر مطمئن ہو کر دروازہ اسی آہستگی سے بند کر دیا۔ سمرا اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ اس نے ہر طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد چادر اوڑھی اور کامن روم میں کھیلتے گڈو کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر گھر سے نکل آئی۔ اس بھری دوپہر کو یاسر رضا سے ملنے کا اس نے وعدہ کر لیا تھا، مگر اب سیڑھیاں اترتے ہوئے پیر من بھر کے ہو رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ہزار وسوسے ذہن کی دہلیز پر دستک دیتے رہے، مگر ہر بار وہ انہیں جھٹکتی رہی۔ اس کا دل، اس کے جذبے یاسر رضا کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح اپنے سارے بچاؤ کے ہتھیار اس کے قدموں میں رکھ چکی تھی۔ یاسر رضا نے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کر خودکشی کرنے کی دھمکی دے کر اسے اس اقدام پر مجبور کیا تھا،
اور وہ تو اپنے دل کے ہاتھوں پہلے ہی بے بس تھی، نفس کے سامنے کمزور ہو چکی تھی، خود کو سنبھالے باز رکھنے کی کوئی تدبیر نہ رہی تھی۔ اور پھر اس کے سارے وہمے، سارے اندیشے یاسر رضا کے ساتھ کمپاؤنڈ سے دور بائک پر بیٹھتے ہی معدوم ہوتے چلے گئے۔ ملن کے پہلے لمحے کے نشے نے ہی اسے اپنی گرفت میں لے کر بے دست وفا کر دیا۔ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا کہ وہ گھر سے کس طرح نکلی ہے اور کس کے ساتھ اس کا یہ قدم صحیح ہے یا غلط۔ نہ اماں کا خوف، نہ ابا کا خیال، بس یاسر رضا تھا، اس کی باتیں تھیں، اپنے کہکے تھے۔ اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا، مگر کون تمہاری طرح مجھ کو چاہے گا؟ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا؟ تمہارے ساتھ یہ موسم گلابوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ ارے تم تو اچھے خاصے شاعر ہو گئے ہو۔ وہ پارک کے نسبتاً ویران گوشے میں اس کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے قدرے شرما کر بولی، یہ ہے تو کسی اچھے شاعر کی شاعری، مگر جیسے ہمارے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ ابیرہ، مجھے یقین تو کر لینے دو کہ تم میرے پاس ہو، میرے قریب۔ اس نے بڑی چاہ سے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھاما تو اس کے سارے بدن میں اس کے لمس کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کی گرفت سے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ جھکیں تو لالا و گل ہیں حجاب سی آنکھیں، اٹھیں تو آگ لگا دیں شراب سی آنکھیں۔ اس کے چہرے کی سرخی میں ڈھیروں اضافہ ہو گیا، پلکیں رخساروں پر لرزنے لگیں۔ تمہیں اتنے شعر کیسے یاد رہ جاتے ہیں یاسر رضا؟ اس نے اپنی فطری سادگی کے ساتھ پوچھا تو یاسر رضا کی ہنسی بکھر گئی۔ یاد رہتے نہیں ہیں، تمہارا چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں دیکھ کر یاد آ جاتے ہیں۔ اسے ایک لڑکی کے دل میں اتر جانے کے سارے گر آتے تھے، لڑکی بھی ٹین ایج، اس پر معصوم جسے زمانے کے گرم و سرد نے بھی نہ چھوا ہو۔ اور پھر تعریف تو ہر طبقے، ہر مزاج کی لڑکی کی کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی اپنے چاہنے والے کے منہ سے سننا۔ یاسر رضا، تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے اور کوئی لڑکی نہیں آئی؟ وہ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھنے لگی تو لمحہ بھر کو یاسر رضا کے مسکراتے چہرے پر سناٹا چھا گیا۔ شاید اسے اس الہڑ سادہ سی ابیرہ حسان سے ایسے سوال کی توقع نہ تھی، مگر دوسرے لمحے وہ پرزور انداز میں ہنسنے لگا۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے۔ اور وہ اس کی مضبوط پشت کو تھامتے ہوئے اپنی خوش بختی پر نازاں ہو رہی تھی۔ بھلا ایسا نشہ، ایسا مسرت امیز احساس، ایسی گداز کیفیت، ایسی سرخوشی کب حاصل ہوئی تھی؟ کاش تا عمر وہ یاسر رضا کے ہمراہ ہوا کے سنگ سنگ اڑتی رہے، کہکشاں پر دوڑتی رہے، یہ سفر، یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو، یہ سڑک اتنی طویل ہو جائے، اتنی طویل کہ اس کی ساری زندگی پر محیط ہو جائے۔ بائک کے ایک جھٹکے سے رکی تو وہ عالم مدہوشی سے عالم خود شناسی میں آ گئی۔ آج میں تمہیں اپنے بہت ہی اچھے دوست سے ملواتا ہوں۔ وہ بائک سے چابی نکال کر اتر آیا۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر اپنے اطراف دیکھنے لگی۔ بالکل اجنبی علاقہ تھا، فلیٹ سسٹم تھا، مگر ابھی نیا ایریا تھا اور کرب و جوار میں کنسٹرکشن کا کام جاری تھا۔ وہ کچھ جھجک سے گئی، ایک انجانہ خوف سینے کی تہہ میں ابھرنے لگا۔ کیا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے میں اور تم۔ او کم آن، وہ میرا جگری یار ہے، اسے نہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت پڑے گی، نہ وضاحتوں کی۔ وہ پارکنگ ایریا سے ہٹ کر سیڑھیوں کی طرف آیا، وہ بادل نخواستہ اس کے پیچھے چلی آئی، مگر اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ اسے یاسر رضا کے ہمراہ یہاں آنا چاہیے یا نہیں؟ اسے یکدم ہی ایک بے بسی اور بے اختیاری کا احساس ہونے لگا۔ اس نے دیکھا یاسر رضا 2-3 سیڑھیاں چڑھ چکا تھا، اب پلٹ کر اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بے اعتبار ہو رہی ہو؟ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے۔ اس پر یک لخت ہی اماں کا خوف سوار ہو گیا، نگاہیں ریسٹ واچ پر رہ رہ کر اٹھنے لگیں۔ جہاں اتنی دیر ہوئی وہاں اور صحیح۔ وہ ہنس دیا، کم آن پلیز، اتنے خوبصورت لمحات کو خوف کی نظر مت کرو۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کسی نرم رو ڈالی کی طرح اس کے خیالوں میں ڈھل گئی، مگر دل پر چھایا خوف رہ رہ کر سر اٹھاتا رہا۔ ایک عجیب نامانوس سی وحشت رگ رگ میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب جلد گھر پہنچ جانے کی فکر ستا رہی تھی۔ انہوں نے جہاں قدم رکھا وہ 3 کمروں کا فلیٹ تھا اور زندگی کی تمام سہولیات سے آراستہ تھا۔ خود دروازہ کھولنے والا شخص بھی بے حد مہذب، شائستہ اور مخلص نظر آ رہا تھا۔ اسے کچھ ڈھارس سی ملی، گھر میں کسی عورت کے وجود کا احساس نہ تھا۔ دراصل آپ کی بھابھی کلینک تک گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی، بلکہ میں خود ہی لے کر آتا ہوں۔ وہ بیچارہ صوفے سے اٹھنے لگا، ارے نہیں، اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی مروت پر شرمندہ ہو گئی، ناحق وہ اجنبی عورت اس کے لیے بھاگی چلی آئے گی۔ وہ مشروب بنانے کے لیے اٹھ گیا، اس کے ساتھ یاسر رضا بھی اٹھ گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یاسر رضا کا یہ خاصا بے تکلف اور درینہ دوست ہے۔ ایک دوسرے سے ملنے اور باتیں کرنے کے انداز سے تو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ وہ بوریت محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی دیواروں پر آویزاں پینٹنگ دیکھنے لگی، گو کہ اسے پینٹنگ سے دلچسپی تو کیا اس کی سمجھ تک نہ تھی،
وہ جس ماحول میں رہ رہی تھی وہاں ایسی عیاشیاں کہاں ممکن تھیں۔ زیادہ سے زیادہ سستے سے گولڈن فریم میں اپنے ابا اور اماں کی شادی کی تصویر ہی فٹ دیکھی تھی جو اماں کے کمرے میں لگی ہوئی تھی، یا پھر اماں کے کمرے کے سامنے دیوار پر لگی بڑی سی خانہ کعبہ کی تصویر۔ وہ ان عجیب و غریب تصویروں کا معائنہ کرتے کرتے بری طرح چونکی۔ سائڈ پر بنی کھڑکی نے اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ لی، ساتھ میں اس کی ساری خود اعتمادی بھی۔ وہ بلا شبہ یاسر رضا کے اسی مہذب مخلص دوست کی آواز لگی۔ گرم گرم نوالا ہی ہضم کرنے کے موڈ میں ہو، سوچ لو کہیں منہ ہی نہ جل جائے۔ وہ بلوری گلاسوں میں بھرے پانی میں روح افزا کی سرخ سرخ چاشنی اڈیل رہا تھا۔ کچھ ڈشز گرم گرم کھانے میں ہی لطف آتا ہے، ٹھنڈی ہو جانے کے بعد ذائقہ بدل جاتا ہے۔ یاسر رضا نے انگلی میں لگا کر روح افزا کی مٹھاس کو حلق میں اتارا اور خباثت سے کہنے لگا، ویسے لڑکی ہے ترنے والا، میرا مطلب ہے انتہائی معصوم اور کچھ بیوقوف سی بھی۔ سوچتا ہوں یہ اتنی وافر مقدار میں تجھے لڑکیاں کیسے مل جاتی ہیں، کیسے یقین کر لیتی ہیں آنکھ بند کر کے۔ ایسا کون سا عمل پھونکتے ہو اس ناقص العقل نسل پر؟ اور یاسر رضا کالر جھاڑتے ہوئے ہنس رہا تھا اور کمرے کی اس کھڑکی سے لگی عبیرہ حسان کا سارا بدن برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سارے خوف، سارے وہم یقین بن کر آچری بگولوں کی طرح اس کے دل پر رقص کرنے لگے۔ ان دونوں کے فکروں نے اس کے اندر ہیبت بھر دی۔ اس کی ساری حسیات بیدار ہو کر خوف میں ڈھل گئیں۔ اس نے آہستگی سے کھڑکی بند کر دی۔ یاسر رضا فریج سے آئس کیوب نکال رہا تھا اور یہی وہ لمحہ بن سکتا تھا اس کی عافیت کا، اس کے فرار کا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ساری ہمتیں مجتمع کر چکی تھی، بکھرے حواس سنبھال چکی تھی۔ مزید کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل کر کانپتے ہاتھوں سے داخلی دروازے کو کھولا، ایک نظر پلٹ کر دیکھا اور پھر سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ یاسر رضا کی ساری حیوانیت جاگ اٹھی تھی۔ وہ کسی شکاری کتے کی طرح اپنا ناپاک جبڑا کھولے اس کی معصوم عزت کا خون کرنے کا پروگرام مرتب کر رہا تھا۔ ایک لڑکی کو بدحواس بھاگتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا تھا۔ حیرانی، شکوک اور تجسس کے ساتھ نگاہیں اٹھتی رہیں، مگر ان لمحات میں اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی تو صرف اپنی عزت کی خودداری کی۔ اس کے احساسات پر یاسر رضا کا خوف اس کا عفریت سوار تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے گرم گرم کھولتا سمندر اپنی تندی کے ساتھ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے، اسے اپنی لپیٹ میں لینے کو، اسے بے آبرو کرنے کو، اس کی روح کو جلسانے کو، اور وہ اس عفریت سے بچنے کے لیے اپنی ساری کوششیں صرف کر رہی تھی۔ سڑک پر اکا دکا سواریاں آ جا رہی تھیں، مگر وہ رک کر کسی سواری کے انتظار کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب تک یاسر رضا اسے غائب پا کر اس کی تلاش میں نکل گیا ہوگا۔ کس بری طرح فریب کھایا تھا اس نے محبت کے نام پر۔ اس کے تو آنسو تک جم گئے تھے اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ہی مفقود ہو چکی تھیں۔ سرمئی گاڑی کے ٹائر اس کے اتنے قریب چرچرائے کہ مارے خوف کے وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ ابیرہ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، پکارنے والے کی آواز یاسر رضا کی ہرگز نہ تھی۔ وہ پلٹی تو چکرا کر رہ گئی۔ ونڈ سکرین کے اندر سلمان شاہ کا سر چہرہ نمایاں تھا۔ اس نے اسے اپنی جگہ جمع دیکھ کر گاڑی آگے کی اور فرنٹ ڈور کھول دیا اور وہ کسی روبوٹ کی طرح سیٹ پر گر گئی۔ بکھرے بال شانوں سے ڈھلک کر پیروں کو چھوتی چادر، وحشت زدہ آنکھیں، زرد رو چہرہ خود اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے بعد سلمان شاہ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ اس نے خود ہی جھک کر بائیں طرف اس کا دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر نگاہیں جما دیں۔ وہ پلکیں اٹھا کر چور نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں کسی قسم کے تاثرات نہ تھے، بے حد سپاٹ چہرہ تھا۔ یاسر رضا کے ساتھ آئی تھیں؟ اس نے اس کی سم دیکھے بغیر کاٹدار لہجے میں پوچھا تو اس کا دل جیسے درد کا کھولتا ہوا سمندر بن گیا۔ کتنے آنسو لڑک کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ ندامت، خجالت اور بے بسی کے احساس نے اس کا برا حال کر دیا۔ اسے لگا جیسے اسے کوئی تختہ دار پر کھینچ لایا ہو۔ جذبات میں کبھی سوچ کے پہلو نہیں ہوتے۔ ابیرہ حسان اور پھر یاسر رضا جیسا شاطر کھلاڑی جو پلیز سلمان شاہ، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک اٹھی۔ کیا سمجھ رہا تھا یہ شخص کہ وہ سب کچھ لٹا کے آئی ہے، بے نوا، تہی دست و اما ہو کر آئی ہے؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یاسر رضا کے جال سے، ہاں مجھے معلوم ہے، تمہارے قدموں کی تیزی نے مجھے اتنا تو سمجھا ہی دیا تھا، مگر کیا ایک لڑکی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں گرفتار ہوئی از خود؟ اس کا لہجہ بے حد سختی لیے ہوئے تھا۔ تمہیں احساس ہے کہ یہ جال تم خود اپنے لیے ہی بن رہی تھیں؟ اس نے گاڑی ایک کنارے پر روک دی۔ گھر کا فاصلہ زیادہ دور نہیں تھا اور وہ اسے کھل کر رونے دینا چاہتا تھا۔ اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو بھی تمہارا مجرم سمجھتا ہوں کہ سب کچھ جانتے ہوئے تمہیں روکنے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اس کی ڈھلتی چادر کو اس کے جھکے سر پر ڈال دیا اور ونڈ سکرین پر نگاہیں جما کر خالی نظروں سے چمکتی سیاہ سڑک کو تکنے لگا۔ وہ دانستہ اس کی سم دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کی دلگیر کیفیت، اس کا بلک بلک کر رونا، اس کی بے انتہا ندامت اس کے دل پر بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کیسے جانتے تھے؟ شرمندگی کے بوجھ سے اس کی پلکیں اٹھ نہ رہی تھیں۔ کیسے سر عام رسوا ہوئی تھی؟
جیسے چلتے چلتے بیچ سڑک پر کسی نے سر سے چادر کھینچ لی ہو۔ وہ چند ثانیے لب بھینچے عجیب سی کیفیت سے دوچار رہا، پھر بولا، تم نے یاسر رضا سے ہی نہیں، راحیلہ کے ہاتھوں بھی دھوکہ کھایا ہے۔ تمہاری دانست میں وہ تمہاری رازداں ہے، اس کے ہاتھوں تم یاسر رضا کو خط بھیجتی رہی تھی، اور وہ خط پہلے تانیہ کو آ کر سناتی تھی اور خوب انجوائے کرتی تھی۔ اس کے خیال میں تم صرف بیوقوف کم عقل ہی نہیں، ایک بد کردار لڑکی بھی ہو۔ اس کا سر مزید جھک گیا، دل چاہا ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی کہانیاں گھر گھر پہنچ رہی تھیں اور وہ خود کو پارسا سمجھ کر مطمئن رہی۔ یہ کہانیاں سنانے والی خود اس کی مخلص دوست راحیلہ تھی، جس پر اس نے یاسر رضا کی طرح اندھا اعتماد کیا تھا۔ اسے تو گمان بھی نہ تھا کہ وہ یاسر رضا سے پہلے راحیلہ کے ہاتھوں بے آبرو ہو چکی ہے۔ پارسائی کا دامن سلمان شاہ کے سامنے ایسا تار تار ہوا تھا کہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ راحیلہ جیسی لڑکیاں یقیناً نفرت کے قابل ہیں، اور مجھ جیسے بھی۔ اس نے کرب کے اتھاہ میں ڈوبتے ہوئے دھیرے سے کہا، مجھ جیسی کمزور نفس والی لڑکیاں بھی سلمان شاہ، جو چادر اور چار دیواری کی قدر نہیں کرتی، جو جانتے بوجھتے شراب کے پیچھے بھاگتی ہیں اور تمام عمر کے لیے پچھتاوے دامن میں سمیٹ لاتی ہیں۔ اس نے ایک گہرے دکھ کے ساتھ اسے ایک نظر دیکھا اور گاڑی اپارٹمنٹ سے کچھ دور روک دی۔ وہ ندامت کا بوجھ سمیٹے نیچے اتر گئی۔ ابیرہ تمہارے ساتھ یقیناً تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا سایہ ہوگا، ورنہ ایسی بازی عموماً لڑکیاں ہار جاتی ہیں، اس نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا، اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ خود کو بمشکل گھسیٹتی گھر تک لائی۔ سفید چادر کے حالے میں چھپے اپنے اس وجود سے اسے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ سب ڈرامہ سارا ڈھکوسلا۔ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ ایک باکردار لڑکی تھی، مگر اندر سے کس قدر میلی کچیلی، گندی اور بے حیا تھی۔ یہ روپ شاید لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کے اندر سے اپنے لیے شدت نفرت کے جذبات امڑ رہے تھے۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اماں کو واویلا مچاتے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ہائے ہائے، کیا کیا ناز اٹھائے تھے اس کے، اور بدلے میں کیا صلہ دیا اس کمبخت نے۔ آہستہ اماں۔ سمرا ان کے قریب پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ ایک کمبخت، دل جل رہا ہے ادھر میرا۔ میری ساری محبتوں اور محنتوں کا یہ صلہ دیا ہے اور بھاگ نکلی۔ اس سے تو بہتر تھا میں ایک کتا پال لیتی۔ ارے وہ وفادار تو ہوتا ہے، دو ٹکڑے کھا کر۔ اماں سینہ کو بھی کر رہی تھیں، اور ادھر اس کا دل خوف کی دلدل زمین میں دھنسا جا رہا تھا۔ اسے ایک قدم بھی آگے نہ اٹھایا جا رہا تھا۔ اعصاب شل ہو رہے تھے۔ ارے آپا، سمرا اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ ذرا دیکھو تو اماں تو یوں شور مچا رہی ہیں جیسے ہزاروں کا نقصان ہو گیا ہو۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر سمرا کو دیکھا۔ ڈربہ کھلا رہ گیا تھا۔ بڑی مرغی اور اس کے دو بچے بالکنی سے نیچے اتر کر بھاگ گئے۔ اب اماں سوگ منا رہی ہیں، مرغیاں ہی تھی نا؟ ہاں ہاں، تو یہی کہے گی نا؟ تو نے پالا پوسا ہوتا تو تیرا دل بھی جلتا، میری طرح کلیجہ منہ کو آتا۔ تیرے تو ہاتھ ہلے نہ پیر۔ انہوں نے چپل سیدھی سمرا کو کھینچ ماری۔ ہائے ہائے، گھر سے بھاگنا ہی تھا کمبختوں کو، تو پہلے ہی اٹھ جاتی یا مر جاتی۔ اتنا جوان کیا۔ اے ابیرہ، اے میری بچی، تجھے کیا ہوا؟ ابیرہ میری بچی۔ اماں کی نظر اس پر اٹھی تو دوڑ کر اس کی طرف لپکیں۔ اماں وہ چکرا کر ان کے بازوؤں میں سما گئی۔ اسے اماں کا یہ واویلا اپنے لیے محسوس ہو رہا تھا۔ اماں کیوں بھاگ گئی تیری مرغیاں؟ تو نے تو بہت محبت سے پالا تھا انہیں۔ اس کی آواز آنسوؤں سے گھٹ گئی۔ کیوں اماں کیوں؟ انہوں نے تیرا دل دکھایا؟ اے ابیرہ، نہ میری بچی، دفع کر میری جان، میں تو یوں ہی بیکار واویلا مچا رہی تھی۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح ان کے بازوؤں میں سمائی ہوئی تھی اور بلک رہی تھی۔ اماں، تجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ تیری بیٹی تیری مرغیوں سے بھی گئی گزری ہے؟ اسے تو نے جنم دیا، پالا پوسا، چار دیواری میں عزت سے رکھا، اور وہ سب ایک ساتھ میں لٹانے کو چل پڑی تھی۔ ابا کی عزت، تمہاری چادر، سب کو داؤ پر لگا بیٹھی تھی۔ نفس کی غلام بن گئی۔ اس کے قدم ان راہوں پر چل پڑے ہیں اماں جہاں عزت کا جنازہ اٹھتا ہے، جہاں سیاہی دامن میں آ گرتی ہے۔ ابیرہ میری بچی، سنبھال خود کو۔ ارے ایک مرغی ہی تھی نا، چل دفع کر اسے۔ انہوں نے بلک بلک کر روتی ابیرہ کو بمشکل سنبھالا اور پلنگ پر لٹایا۔ سمرا ایک مرغی کے لیے ابیرہ کو اتنا دل گرفتہ دیکھ کر حیران پریشان ہو رہی تھی۔ کہاں اس کی آپا مرغیوں سے نالاں تھی؟ کہاں بھاگ جانے پر اماں سے زیادہ دل گرفتہ ہو رہی تھی؟ وہ جلدی جلدی پانی میں گلوکوز ملا کر لے آئی۔ اے میرا تو یوں ہی دل بھر آیا تھا بچی، اب تو ہنسی آ رہی ہے۔ لو بھلا جانوروں کا کیا ہے؟ بھلا انہیں اس سے کیا سروکار کہ انہیں کون دانہ پانی دیتا ہے؟ بس آزادی چاہیے انہیں تو، سو موقع پا کر بھاگ نکلی۔ چل پاگل، تو دل پر نہ لے۔ اس نے اماں کا ممتا کے نور سے چمکتا چہرہ دیکھا۔ بیٹی کے آنسو دیکھ کر وہ اپنا سارا غم بھلا کر ہنس رہی تھیں۔ اس نے ان کی دونوں مہربان ہتھیلیاں تھام کر لبوں سے لگا لیں۔ بعض آزادیاں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں اماں۔ راہ شوق میں نکلا ہوا ایک غلط قدم ساری عمر منزل سے دور کر دیتا ہے، اور قدم اگر عورت کا ہو تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس نے اماں کی گود میں سر ڈال دیا، چھپنے کے لیے، پناہ کے لیے، مگر اس نے جو بیج بویا تھا وہ سوکھا نہیں تھا۔
وہ اپنے تئیں چار دیواری میں آ کر خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، مگر یاسر رضا جیسے شاطر مرد اتنی آسانی سے منہ سے نکلا ہوا نوالا نہیں چھوڑتے۔ وہ ان کمزرفوں میں سے تھا جن کے ہاتھ کسی کی کمزوری آ جائے تو وہ اسے ہر لمحہ کیش کراتے رہتے ہیں، اور عبیرہ حسان کے وہ سارے محبت بھرے خطوط اس کی کمزوری کی طرح اس کے پاس تھے، جنہیں وہ اپنے انتقام کی سیڑھی بنا رہا تھا، اپنی کمزرفی، ضلالت اور ذہنی پستی کا بھرپور ثبوت دے رہا تھا۔ عبیرہ کے ہاتھوں میں اس کا دھمکی آمیز خط لرز رہا تھا۔ اس نے اسے کمرے میں تنہا پا کر بڑی احتیاط کے ساتھ پتھر کے ہمراہ پھینکا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ خط میں لکھا ایک ایک لفظ کسی ظالم قاتل کے خنجر کی طرح اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جسے خوشبو بھرا راستہ سمجھ رہی تھی وہ کانٹوں بھرا صحرا نکلے گا جس پر چل کر اسے اتنا زخمی ہونا پڑے گا۔ اس نے نادانستگی میں پھولوں کو نہیں شعلوں کو تھام رکھا تھا، اور اب یہی شعلے اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے، اس کے ساتھ اس کے گھر کو بھی بھڑکا رہے تھے۔ نہیں خدا نہ کرے جو اس گھر کو آنچ بھی آئے، یہ سوچ ہی اس کے حواسوں کو معطل کر رہی تھی۔ اسے اپنے چاروں طرف شعلے بلند ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تو اس کھیل کو اپنی عمر بھر کی خوشیوں کی ضمانت سمجھ بیٹھی تھی، کوئی ایسا ساز جس کے ترنم سے وہ لمحہ لمحہ خوشی و انبساط کشید کرتی رہے گی۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے، دل دھڑ دھڑ کرتے ہوئے مستقبل کی تباہی کا احساس دلا رہا تھا۔ اماں، ابا، سمرہ، سب کے معصوم چہرے چشم تصور میں بن بن کر مٹ رہے تھے۔ اسے بے اختیار سلمان شاہ یاد آ گیا اور دل میں ڈھیر سارا درد ہلکورے لینے لگا۔ وہ کس منہ سے اس سے مدد مانگے؟ اس نے تو پلٹ کر خبر ہی نہ لی تھی۔ ہاں، وہ کیوں اس کے منتظر رہتی؟ امید باندھتی بھی کیوں؟ وہ ایک مرد تھا، اسی معاشرے کا، اسی دنیا کا، اس سے فرشتگی کی امید کیسے؟ اور پھر وہ کیوں ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنے جذبے، اپنی محبت ضائع کرتا جو اس کے ہرگز قابل نہ تھی؟ پل بھر میں اتر جانے والے رنگ کے لیے اس کی بے لوث بے غرض محبت کے انمول لال و گہر ٹھکرا چکی تھی۔ اس نے تھک کر سر تکیے پر رکھ دیا، مگر لمحے میں وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ یاسر رضا کو ہرگز اس گھر کی عزت پر آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے گی، چاہے اس کے لیے اسے یاسر رضا کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس میں اتنی ہمت جانے کہاں سے اود آئی؟ وہ دوسرے روز ہی سنسان دوپہر کو یاسر رضا سے نپٹنے نکل آئی۔ آؤ آؤ عبیرہ حسان، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ وہ درخت کی آڑ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سیاہ چادر میں آزاد چہرہ چھپائے وہ خطرناک حد تک سنجیدگی کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ پارک کا نسبتاً ویران گوشہ تھا۔ تمہارے اس طرح وہاں سے بھاگ جانے پر میں بے حد حیران ہوں۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اس کا دھمکی آمیز خط اس کے سامنے لہرایا۔ ڈیئر، یہ مجبوری تھی، کچھ اس طرح ہی میں تمہیں بلوا سکتا تھا۔ جانتا ہوں کہ تم ملنے سے کتراتی ہو اور تم نے اپنی گھٹیا سوچ کا ثبوت اس میں پیش کیا ہے۔ انجان مت بنو یاسر رضا، تم نے مجھے اتنا بیوقوف کیسے سمجھ لیا کہ… اس کی آواز بھرا گئی، مگر وہ ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے رہی اور چہرے پر سختی طاری کیے رہی۔ ارے جانم، یہ تم اتنا خائف کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور غم و غصے سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو گئیں۔ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میری پہلی غلطی یہی تھی کہ تمہیں ایک اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، اور دوسری غلطی تمہارے خط کا جواب دے کر کی تھی، مگر اب تم نے، تمہارے فریب نے، تمہارے اس گھناؤنے کردار نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں تمہارا ترنے والا نہیں بنوں گی یاسر رضا۔ برائے مہربانی تم میری زندگی سے نکل جاؤ اور مجھ سے کوئی واسطہ رکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ او خوب! وہ اس کے اندازے تخاطب پر حیران ہو رہا تھا، پھر بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ واہ 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 عبیرہ حسان، واہ! اس نے زوردار تالی پیٹی۔ اس نے نفرت سے چہرے کا رخ بدل لیا کہ اس قدر کراہیت محسوس ہو رہی تھی اس کے چہرے سے۔ اتنی ہمت تمہیں اس ڈاکٹر کے بچے نے دی ہے کیا؟ اب اس کے چکر میں تم بکواس بند کرو۔ مارے غصے کے وہ کانپ اٹھی۔ یہ مت بھولو عبیرہ حسان کہ تم کوئی پارسا نیک لڑکی نہیں ہو، اور نہ میں کسی آوارہ کتے کی طرح تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ تم نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے، ثبوت ہے میرے پاس تمہارے وہ سارے خطوط۔ یاسر رضا کے چہرے کا وہ مسکراتا مہذب ماسک یکدم ہی اتر گیا۔ وہ اب محض ایک بلیک میلر، ایک کریہ انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل ڈول کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ مطلب یہ کہ محبوب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ایک خبیث مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اس کی نرم کلائی تھام لی۔ کیا فائدہ بلا وجہ پورے شہر میں بدنام ہونے کا، اپنے ماں باپ کی عزت کو رولنے کا؟ دیکھو نا عبیرہ جان، میں تو… چٹاخ! اس کا ہاتھ مشینی انداز میں اٹھ کر اس کا رخسار گرم کر گیا۔ ذلیل کمینے، تم اتنی پستی میں بھی اتر سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے تپنے لگیں۔ مم، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس نے لہجے میں سارے جہاں کی سختی سمونے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ یاسر رضا جیسا مرد اس میدان کا کوئی نیا کھلاڑی نہیں تھا۔ وہ تو اس کے زرد پڑتے چہرے، اس کی آنکھوں میں لو دیتی وحشت کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔
پولیس اس وقت ہاتھ ڈالتی ہے معاملے میں جب معاملہ یک طرفہ ہو۔ اور جانم یہاں تو دیکھو ابیرہ، مجھے زیادہ غصہ مت دلاؤ ورنہ تمہارا ایک ایک خط میں شہر کی ایک ایک دیوار پر چسپاں کروں گا۔ خدا کے لیے یاسر رضا بس کرو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رو دی۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنی بے بسی پر اس کا دل مر جانے کو چاہنے لگا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، رحم کرو مجھ پر۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ بیٹھی۔ ارے تو میں کون سا تم پر ظلم کرنا چاہتا ہوں، میرے تو چند مطالبات ہیں اور اس سے بہتر میں مر جانا پسند کروں گی۔ وہ اس پر ایک نفرت انگیز نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ تم اندر سے اتنے ذلیل اور بے غیرت نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے روم روم میں یاسر رضا کے لیے نفرت کا سمندر کھولنے لگا۔ کتنے مزے سے وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ میرے والدین کو کیوں؟ آگ میں صرف اور صرف میرا وجود جلنا چاہیے، میرا گھر کیوں جلے؟ اور یاد رکھو یاسر رضا، جو آگ تم میرے گھر میں لگانا چاہتے ہو اس کا حساب تمہیں یہاں نہیں تو آخرت میں دینا ہوگا۔ وہ پلٹ کر تقریباً بھاگتی ہوئی پارک سے نکل گئی۔ اسے اب اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف اپنے اس ہنستے بستے گھر کی جہاں کے مکین عزت اور سکون سے پناہ گزین تھے۔ اس کی فاش غلطی اس کے ہنستے بستے گھر کو تباہیوں کی طرف دھکیل سکتی تھی اور وہ یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ یاسر رضا سے اسے اب کسی بھی رحم کی امید نہ تھی، کسی نیکی اور ہمدردی کی توقع نہ تھی۔ اس نے جو چولہ بدلا تھا وہ اسے بہت غمزدہ کر دینے کو کافی تھا۔ یاسر رضا بے راہ روی کا ایک کینسر تھا جو تیزی سے پھیلتا ہے اور اپنی لپیٹ میں ہر لغزش کھانے والے کو لے لیتا ہے۔ یاسر رضا کی دھمکیوں کا خوف اس کی روح میں پھیلتا جا رہا تھا۔ دن کی روشنی میں بھی اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ابھی یاسر رضا اس کے خطوط کا پلندہ اٹھائے سب کو بانٹ رہا ہے۔ راحیلہ اس کے یہ سارے خطوط کھول کر سب کو سنا رہی ہے اور وہ تیز دھوپ میں ننگے سر کھڑی ہے جہاں سے ہر گزرنے والا اس پر لان تان کر رہا ہے۔ اس کے نیک سیدھے سادے باپ کی اٹھی ہوئی گردن جھک گئی ہے۔ آتے جاتے لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اس کی ماں اس کے سامنے چادر پھیلائے بین کرتے ہوئے ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے کہ تجھے ہمارے سفید بالوں کا بھی خیال نہ رہا؟ سمرا پوچھ رہی ہے آپا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں تم نے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ نہیں نہیں اماں، اس نے کمرے کی ساری بتیاں بجھا دیں، جیسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی ذہنی حالت پراگندہ ہو رہی تھی۔ اچانک اس کا چہرہ تن گیا۔ جب جرم میرا ہے تو سزا صرف مجھے ہی کیوں نہ ملے؟ میرا باپ کیوں میرے حصے کی رسوائی کا توق اپنی گردن میں پہنے؟ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے چٹخنی لگا دی۔ شام حسان علی کے گھر میں ایک مجمع اکٹھا تھا۔ سب کے لبوں پر ایک ہی بات تھی کہ ابیرہ استری کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے ایمرجنسی ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ سب اس کے لیے دعا گو تھے۔ پورے اپارٹمنٹ میں یہ شام تک دوسرا حادثہ تھا۔ ابھی گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے ہی فاروق رضا کے گھر میں ان کے جوان بیٹے کی حادثے کی موت ہوئی تھی اور اب شام کو یہ حادثہ اسے بچا لیا گیا تھا۔ وہ آنکھ کھولنے کے بعد سے اپنی لوٹ آنے والی زندگی پر بلک رہی تھی۔ موت کا ایک وقت ہے ابیرہ، وہ اپنے معین وقت پر ہی آئے گی۔ سلمان شاہ کی نرم میٹھی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ اپنی بے بسی بے اختیاری پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی ابیرہ، حرام کی موت مرنے والا آخرت میں بھی خدا کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، یہ سوچے بخیر کہ ہماری زندگیاں صرف دنیا میں ہی ختم نہیں ہو جائیں گی تو زندہ رہ کر اپنے ماں باپ کے لیے بدنما داغ بن کر رہوں، ان کے گلے میں رسوائی کا توق بن کر لٹکتی رہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لٹا دیا۔ اس نے اپنے بینڈ کیے ہاتھ کو دیکھا پھر سلمان شاہ کو۔ نہیں ابیرہ، خدا بہت رحیم ہے، ضروری نہیں جس طرح ہم سوچتے ہیں ویسا ہی کچھ ہو۔ ہمارا خوف ضروری نہیں حقیقت کا روپ دھار لے۔ یاسر رضا کی بائک ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ اوہ، اس نے ایک کرب کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، جانے کتنی لڑکیوں کے گھروں کو راکھ کیا ہوگا، خدا اسے معاف کرے، مگر اپنے پیچھے اپنے والدین کو ساری عمر تڑپنے کے لیے چھوڑ گیا۔ سلمان شاہ کے لہجے میں گہرا تاسف تھا۔ اس نے آنسوؤں سے تر پلکیں کھول کر اس کے مہربان چہرے کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو ہولے سے مسکرا دیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا میں باہر اطلاع دے دوں تمہارے ہوش میں آنے کی؟ سلمان شاہ، اس نے ہولے سے پکارا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ کیا خدا میری اتنی بڑی غلطی معاف کر دے گا؟ کیوں نہیں، تمہاری ندامت ہی تمہاری توبہ ہے اور ندامت کے آنسو خدا کو بہت پسند ہیں۔ وہ اپنے بندوں کا اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا پسند کرتا ہے۔ اس کا ٹھہرا ٹھہرا ٹھنڈا میٹھا لہجہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ اس نے پلکیں جھکا دیں۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ سب باہر ہیں، تمہاری زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، بھیجتا ہوں انہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا میں ایک مرد ہوں ابیرہ، فرشتہ نہیں۔ بہت بدظن تھا تم سے اور بہت اداس بھی۔
ہاں مگر جانے کیوں اب لگتا ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ اس کے زرد چہرے پر ہلکی سی سرخی اتر آئی۔ عبیرہ میرا دل خدا جتنا وسیع تو نہیں ہے، مگر ہاں آج بھی اتنا فراغ ضرور ہے کہ تم اس میں سما سکو۔ اس کے تراشیدہ خوبصورت لب یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگے، پھر وہ اسے حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور عبیرہ حسان کو لگا جیسے محیط اندھیرے میں اچانک ڈھیر سارے جگنو چمکنے لگے ہوں، راہبر رہنما بن کر۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔